بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولز کاٹیج میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے پیا کا رنگ اور اس کی رائٹر ہیں نادیہ جہانگیر۔ یہ کہانی ہے بازل خان اور ماہنور کی۔ بازل خان سنجیدہ، غسیلا اور میچور مرد ہے، جبکہ ماہنور کم عمر، ڈرپوک اور بزدل لڑکی ہے۔ دونوں کے خاندان ایک دوسرے کے سخت مخالف اور دشمن ہیں، دلوں میں شدید نفرت رکھتے ہیں۔ بازل خان کی بیوی اور بہن کا قتل کیوں اس کا خاندان کرتا ہے؟ ماہنور کے خاندان سے ان کی دشمنی کی وجوہات کیا ہیں؟ ماہنور اور بازل کا ملن کس طرح ہوتا ہے؟ یہ سب جانیں گے ہم اس ناول میں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ وہ ناسمجھ تھی، بے وقوف تھی، جبھی نرمل کے اسرار پہ اس کے ساتھ چلی آئی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ نرمل جس کام کے لیے اسے ساتھ لائی ہے وہ کتنا برا اور گھٹیا کام ہے۔ اب جب نرمل کو کونے والی میز پہ اس کے بوائے فرینڈ کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف دیکھا تو اسے خود پہ جی بھر کے غصہ آیا تھا کہ وہ کیوں نرمل کی باتوں میں آ کر یہاں ریسٹورنٹ میں چلی آئی۔ وہ بے شک 16 سال کی تھی، لیکن نرمل کو یوں بے باکی سے لڑکے سے باتیں کرتے اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے دیکھ کر اسے کافی پیتے ہوئے یوں ہی خیال سا آیا کہ اسے یہاں بیٹھے اس کا باپ یا باپ کا جاننے والا دیکھ لے تو کتنا برا ہوگا اس کے ساتھ، اس کا باپ کیا سوچے گا، اور اسی سوچ نے اسے جھٹکے سے وہاں سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ نرمل پر لعنت کے 2 بول بیچ کر ہوٹل کے داخلی دروازے کے پاس پہنچی تھی۔ کہاں سے فائرنگ کی زوردار آواز سنائی دی۔ اس کی بے ساختہ چیخ نکل گئی اور ایسی ہی چیخ اس کے آگے پیچھے لوگوں نے ماری تھی۔ فائرنگ کی آواز جب بالکل دروازے کے پاس آنے لگی تو ریسٹورنٹ میں موجود ہر فرد نے اپنی جان بچانے کی خاطر آگے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ ہر طرف کھلبلی مچ گئی۔ اس نے بھی بھاگنا چاہا لیکن اس کی ہمت وہیں دم توڑ گئی۔ اسی اثنا میں کوئی بھاگتا ہوا اس سے ٹکرایا تھا۔ وہ گرنے لگی تھی جب ٹکرانے والے نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کو باندھ لیا تھا۔ اس کی بے ساختہ چیخیں بلند ہو گئی تھیں۔ آہنی گرفت والے نے اس کے گرد اپنی گرفت اور مضبوط کر لی۔ چیخیں مارتے مارتے اس کا ماتھا اس شخص کے گلے میں لٹکے تعویذ سے ٹکرایا اور اس کی نظر نے تعویذ دیکھ کر اس کا سرخ و سفید چہرہ دیکھا تو دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ خان یعنی خودکش بمبار، دہشت گرد یعنی خودکش بمبار گرفت والے کا سینہ بھی چوڑا تھا۔ یقیناً اس نے باوردی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ ذہن میں آئے اس نکتے کو جھٹلا نہ سکی اور اب کی بار جو اس کی چیخیں بلند ہوئیں آسمان کو بھی چھو آئیں۔ اتنی بلند ہوتی چیخوں پہ گرفت والے نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھنا چاہا تھا لیکن وہ سر دائیں بائیں جھٹکنے لگی تھی۔ مجبوراً بازل خان کو جما کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھنا پڑا تھا اور اس کے لاکھ چھڑانے کی کوششوں کے باوجود اس نے نہیں چھوڑا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کامنی سی لڑکی اس کے بازوؤں میں ہی جھول جائے گی۔ لڑکی کا سانس بند ہو گیا تھا اور ساتھ میں اس کا بھی۔ یہ دمہ کی مریضاں ہیں، سانس گھٹنے کی وجہ سے ان کی حالت ایسی ہوتی ہے۔ شکر ہے وقت پہ آپ لے آئے، اب پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ایمرجنسی وارڈ سے نکلتے ہوئے ڈاکٹر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ سر ہلانے لگا۔ یہ کب تک ہوش میں آ جائیں گی؟ اسے وقت پہ حویلی پہنچنا تھا کہ بابا جان کی کوئی 101 کالز آ چکی تھیں۔ اب اس لڑکی کو یوں بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر بھی نہیں جایا جا سکتا تھا۔ یہاں ٹھہرنا اس کی مجبوری تھی اور حویلی پہنچنا بہت ضروری۔ تبھی ڈاکٹر سے اس نے پوچھا، 1 آدھ گھنٹہ لگ سکتا ہے اور تب تک بابا جان کی جان سولی پر لٹکی رہے گی؟ اس نے سوچا اور گہری سانس لے کر جیب میں ہاتھ ڈالا۔ ہزار کے کئی نوٹ اس کے ہاتھ میں آئے۔ اس نے بنا گنے اور دیکھے وہ سب ڈاکٹر کی طرف بڑھا دیے۔ پلیز اس لڑکی کا خیال رکھنا ہے، جب تک یہ ہوش میں نہیں آ جاتی ان کے پاس رہنا ہے اور ان سے ایڈریس وغیرہ لے کر ان کو بحفاظت گھر تک پہنچا دیجیے گا۔ اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے ڈاکٹر کا چہرہ دیکھا جو اتنے سارے نوٹ دیکھ کر کھل اٹھا تھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ایسا ہے کہ مجھے جلدی حویلی پہنچنا ہے، بابا جان سخت پریشان ہے ورنہ میں خود یہاں رکتا۔ بے فکر ہو کر جائیں سائیں، میں ان کا مکمل خیال رکھوں گا۔ پیسے پکڑتے ہوئے ڈاکٹر نے بے حد عاجزی کا ثبوت دیا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ میں ایک نظر انہیں دیکھ لوں؟ ایسا ہے سائیں، ہم انہیں ذرا وارڈ میں منتقل کر لیں، پھر آپ دیکھ لیجیے گا۔ ابھی ذرا مشکل ہے۔ ڈاکٹر کی بات پہ اس نے ذرا سا پیشانی کو رگڑا اور کچھ سوچا۔ یار بڑی دیر ہو جائے گی، آپ ان کا خیال رکھیے گا، مجھے جانا ہے۔ وہ کلائی پہ بندی گھڑی پہ نگاہ دہراتا پیچھے ہٹ گیا۔ ڈاکٹر نے زور زور سے سر ہلایا۔ وہ باہر نکلا تو ڈاکٹر نے ہاتھ میں پکڑے پیسوں کو غور سے دیکھا۔ واہ مولا تیری کرم نوازیاں۔ ڈاکٹر پیسوں کو چوم کر فوراً آگے بڑھ گیا تھا کہ کوئی اور نہ دیکھ لے، اور دروازے کے پار زمین پہ کروفر سے چلتے بازل خان نے مڑ کر پیچھے دیکھا تھا اور مسکرا دیا تھا۔ حریص لوگ، اس نے سوچا اور جیپ میں جا بیٹھا۔ اسے ہوش آیا تو خود کو نامعلوم جگہ پر دیکھ کر
دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایزی ایزی، ڈاکٹر نے اسے اٹھتے دیکھ کر بے ساختہ کہا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ میں کہاں ہوں؟ آپ ہسپتال میں ہیں، آپ کو خان سائی یہاں لائے تھے۔ اگر آپ بہتر محسوس کر رہی ہیں تو پلیز اپنا ایڈریس وغیرہ بتائیں تاکہ آپ کے گھر والوں سے رابطہ کیا جا سکے۔ ڈاکٹر کی بات پہ وہ حیران ہوئی کہ یہ خان سائی کون ہے بھلا، جو اسے یوں اٹھا کر یہاں ڈال گیا، اور پھر ریسٹورنٹ والا واقعہ اس کے ذہن میں دوڑا تو اس کے اندر سنسناہٹ پھیل گئی۔ تو اس شخص نے دھماکہ کر دیا ہوگا، اس نے ہی اپنے ہاتھ پیر ہلائے، سب کچھ سلامت تھا۔ وہ زندہ ہے، وہ شخص تو مجھ سے لپٹا تھا، پھر اس خودکش دھماکے میں میں کیسے بچ گئی؟ اس کے ذہن میں دور دور تک یہی سوال گونج رہا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کی جانب دیکھا۔ سنیں، میں زندہ ہوں کیا؟ اس کے بچکانہ سوال پہ ڈاکٹر دھیرے سے مسکرا دیا۔ کیوں، آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ میں معذور تو نہیں ہوئی؟ اس نے پھر سے ہاتھ پیر ہلا کر اپنے صحیح سلامت ہونے کا یقین کرنا چاہا۔ بی بی، آپ زندہ ہیں، مکمل ہوش میں ہیں۔ آپ کا کون سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جو آپ معذور ہوتی؟ صرف دم گھٹا تھا اور اب آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ڈاکٹر مجبور تھا کہ اسے مکمل جواب دیتا کہ باذل خان نے ان گنت پیسے جو لے کر جیب میں ڈال رکھے تھے، ورنہ اب تو اس کا اپنے ذاتی کلینک میں ڈیوٹی ٹائم شروع ہونے والا تھا اور وہ یہاں سے فوراً بھاگنا چاہتا تھا۔ خان سائی کے پیسے اور ان کے غصے کا خوف اسے یہیں بیٹھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ سمجھی تھی یا نہیں، مگر اس نے سر ہلا دیا، حالانکہ وہ بے چین اب بھی تھی کہ جب وہ خودکش بمبار اس کے ساتھ لپٹا تھا تو وہ دھماکے میں زندہ بچ کیسے گئی، اور وہ بھی صحیح سلامت۔ حیرت ہے۔ پلیز آپ اپنا کوئی کانٹیکٹ نمبر دیں، آپ کے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر کی بات پہ اسے فوراً اپنے بابا کا خیال آیا تھا اور اسے جھجھڑی سی آ گئی کہ اگر انہیں اس کا ریسٹورنٹ میں بے وجہ موجود ہونا، پھر دھماکے میں اڑ جانا، پھر بچ کر یوں ہسپتال تک پہنچ جانا پتہ چلا تو ان کی حالت اور کیفیت کیا ہوگی۔ یوں بھی اس کے امتحانات ہو رہے تھے، پرسوں آخری پیپر تھا۔ اگر بابا کو اس واقعے کی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ اسے پیپر نہیں دینے دیں گے۔ وہ پہلے ہی اس کی وجہ سے بہت خوفزدہ رہتے تھے، اب تو اور ہو جائیں گے، اور وہ آخری پیپر نہ دے کر بہت کچھ گنوا دیتی۔ بہتر تھا بابا کو خبر نہ ہی ہوتی۔ تبھی اس نے بنا سوچے سمجھے نرمل کا نمبر ڈاکٹر کو لکھوا دیا، جو اگلے 15 منٹ میں اس کے پاس تھی۔ تم زندہ ہو نرمل؟ وہ اسے بھی زندہ سلامت دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ ہاں، اب تک تو زندہ ہوں، لیکن اگر تم نہ ملتی تو تمہارے باپ نے ضرور مجھے اوپر پہنچا دینا تھا۔ نرمل اس کی گمشدگی سے پہلے ہی تپی ہوئی تھی، اب تو اس کے سر ہی ہو گئی۔ تم غائب کہاں ہو گئی تھی، بدتمیز لڑکی؟ سارے ریسٹورنٹ میں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے مر چلی تھی میں، حتیٰ کہ ٹیبل اور کرسیاں تک کھنگال ڈالیں کہ شاید کسی سے چپکی ہوئی ہو۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، منحوس۔ جواباً وہ بھی بگڑی، نہ تم مجھے ساتھ لاتی نہ وہ دھماکہ ہوتا۔ اس کی بات پر نرمل چونکی۔ دھماکہ؟ کون سا دھماکہ؟ وہ جو ریسٹورنٹ میں ہوا۔ وہ دھماکہ نہیں، فائرنگ ہوئی تھی، وہ بھی ہوائی، صرف روڈ پر۔ لیکن خودکش بمبار تو میرے ساتھ چپکا تھا۔ وہ ابھی تک اسی بات میں الجھی ہوئی تھی۔ ارے کون سا بمبار؟ ہیلو لیڈیز، پلیز اب آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، مجھے بھی کچھ کام ہے، مجھے نکلنا ہے۔ ڈاکٹر نے تب کر درمیان میں مداخلت کی۔ وہ دونوں نان سٹاپ بول رہی تھیں، اس بیچارے کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی تھیں، تو بوجہ مجبوری وہاں کھڑا تھا۔ ڈاکٹر کی بات پہ وہ دونوں تیزی سے سر ہلا کر اٹھیں۔ پلیز خان سائیں پوچھیں تو یہ لازمی بتائیے گا کہ میں آخر تک آپ کے پاس ہی کھڑا رہا تھا۔ ڈاکٹر ماہنور سے مخاطب تھا۔ نرمل نے حیرت سے ماہنور کی طرف دیکھا۔ یہ خان سائی کون ہے؟ ماہنور نے جواباً کندھے اچکا کر اپنی لا علمی کا اظہار کر دیا۔ تبھی نرمل کا سیل فون بج اٹھا۔ اسکرین پہ شہباز محمود کا نمبر دیکھ کر نرمل کے ہاتھوں پیروں سے جان نکل گئی۔ تمہارے بابا کا ہے، وہ رونی سے شکل بنا کر بولی۔ جلدی سے کوئی بہانہ بناؤ ورنہ دونوں کا قتل یقینی ہے۔ السلام علیکم انکل، سوری ہم لیٹ ہو گئے، ہم دونوں منگلا ڈیم پہ آئے تھے، گاڑی خراب ہو گئی۔ نہ پلیز گاڑی نہ بھیجنا، اب تو گاڑی ٹھیک بھی ہو گئی، بس یہاں میگا مارٹ میں ہے، تھوڑی سی شاپنگ کرنی تھی، ابھی بس پہنچتے ہیں۔ اوکے بائے۔ اس نے ساری بات ایک ہی سانس میں ختم کی اور فون بند کر کے ایک لمبی گہری سانس لی۔ یار اگر بابا کو پتہ چل گیا تو؟ وہ سہم کر بولی۔ ایک تو تم ڈرپوک بہت ہو، تو کیا کروں، مجھ سے یہ دوگلا پن نہیں ہوتا۔ وہ روحان سی ہوئی۔ تو یہ لو فون بابا کو بتا دو سب، مجھے ڈر لگتا ہے۔ چھوڑ یار، میں نے اتنی بزدل لڑکی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ لڑکیوں کو بہادر ہونا چاہیے تاکہ لوگ انہیں شیرنیاں کہیں۔ شیرنیاں؟ یہ شیرنی تم ہی بن سکتی ہو۔ خوفناک بندہ دیکھ کے میرا تو دم پہلے ہی گھٹنے لگتا ہے، میں بھلا کیسے بنوں شیرنی؟ پتہ ہے کیا، تم نے جو خود ساختہ ڈر اور خوف اندر گھسا رکھے ہیں، انہوں نے تمہیں اتنا بزدل، ڈرپوک اور گیدڑ بنا رکھا ہے۔ اور سوری، گیدڑ نہیں، گیدڑی۔ آخری جملے پر وہ قہقہہ لگا کر ہنسی تو اس نے زور سے ایک مکہ اس کے کندھے پر جڑ دیا۔ دفع ہو تم۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو شہباز محمود نے تیزی سے کچھ تکیے کے نیچے چھپایا۔ کیا شاپنگ کی میرے بیٹے نے؟
تکیے کے نیچے کوئی چیز چھپاتے ہوئے انہوں نے یوں ہی پوچھا تو وہ بکھلا گئی۔ اوہ بابا، شاپنگ تو نرمل کو کرنی تھی۔ اس کے بکھلائے ہوئے انداز پہ شہباز محمود نے چونک کر اسے دیکھا۔ سب خیریت ہے نا؟ بابا کی زیرک نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ ان کے پاس آ بیٹھی اور ان کے کندھے پہ سر رکھ دیا۔ بابا، پرسوں میرا پیپر ہے اور مجھے پتا ہے مجھے ساری رات جاگنا ہے، شہباز محمود نے معصومیت سے کہا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ کتنے سیانے ہیں آپ، اس کی بات پہ وہ بھی ہنس دیے۔ تم مجھے یہ بتاؤ، اپنی میڈیسن لی؟ باپ کی بات پہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، تبھی سر جھکا دیا۔ کتنی لیزی ہو تم مانو، ایک وقت کی دوا چھوڑنے سے جانتی ہو تمہاری حالت کیسی ہو جاتی ہے، اور تم پھر بھی سستی دکھاتی ہو۔ باپ کی ذرا سی سرزنش نے اسے نادم سا کر دیا۔ اوکے تم بیٹھو، میں تمہاری دوا لے آؤں، اور یہ بتاؤ چائے پیو گی یا کافی؟ انہوں نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ جو میرے بابا پئیں تو پھر اسٹرانگ سی چائے چلے گی۔ بالکل، اس نے سر ہلایا تو شہباز محمود ملازم کو آواز دیتے باہر نکل گئے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ اب انہیں کیا بتاتی کہ دوا کے بغیر ہی اس کو ہسپتال جانا پڑ گیا تھا۔ تبھی اس کی نظر تکیے پہ پڑی جس کے نیچے شہباز محمود نے اسے دیکھتے ہی کچھ چھپایا تھا۔ اس نے یوں ہی غیر ارادی طور پر تکیہ اٹھا دیا۔ نیچے سیاہ رنگ کا پستول پڑا تھا۔ یقیناً وہ آج پھر اسے نکال کر صاف کر رہے تھے اور اسے دیکھ کر چھپا دیا۔ وہ ایسی چیزوں سے ڈر جاتی تھی، ڈر تو وہ اب بھی گئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے تکیہ پستول کے اوپر رکھ دیا تھا۔ میں کہتی ہوں باذل خان، بات مان لے میری، 35 برس کا ہو گیا ہے تو تیری عمر پیچھے نہیں آگے ہی جا رہی ہے۔ آج نہیں تو کل برا ہو جائے گا۔ کیا یوں ہی بے سہارا رہ کر زندگی گزار پائے گا؟ اپنا من چاہا موضوع یاد آ گیا تھا اور اس کے سینے کے بائیں جانب شدید درد نے پھر سے سر اٹھایا تھا۔ دیکھ باذل، میں تیری ماں ہوں، میرے دل میں بھی تیرے لیے ارمان ہے۔ میں تجھے صحرے میں سجا اور گھوڑی پر چڑھا دیکھنا چاہتی ہوں۔ بی جان کی لجاجت سے بھرپور آواز پہ اس کے چہرے پر تاریک سا سایہ آ کر لہرایا اور ٹھہر گیا۔ آنکھوں میں ایسی سرخی اتری کہ وہیں جم کر رہ گئی۔ اس نے بہت تکلیف دہ سانس اندر کھینچی تھی۔ بی جان نے تعصب سے اسے دیکھا اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگی تھی۔ مان لے بات میری تیرے ہی فائدے کی ہے، پلیز بی جان، جو بات ناممکن ہے اس کے لیے بحث کرنا بے سود ہے۔ اس کا لہجہ ترشی لیے ہوا تھا۔ بی جان کے ماتھے پہ سلوٹیں پڑ گئیں۔ کیوں بے وقوفانہ ضدیں لگاتا ہے؟ مجھے یہ تو بتا، تو بیٹھا کس آسرے پہ ہے؟ جس سے تو محبت کرتا تھا مدتوں ہوئی، اس کا تو کفن بھی میلا ہو گیا، اب کیا قبر پہ ہی بیٹھ کے ساری زندگی گزارنی ہے؟ بی جان کی بات پر وہ تڑپ ہی تو گیا تھا۔ جو دل میں زندہ ہوتے ہیں وہ کبھی مرتے نہیں ہیں بی جان۔ صنوبر میرے دل میں ہے، وہ زندہ ہے، اس کی قبر ہی میں میری متاع حیات ہے۔ چچ چچ، مردوں کو زندہ کہنے والے تیرے جیسے ہی بے عقل ہوتے ہیں۔ پلیز بی جان، اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں مزید کچھ بھی کہنے سے باز رکھنا چاہا تھا۔ وہ سمجھ گئی مگر تعصب سے بھرپور سانس لے کر اتنا ضرور کہہ دیا، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں کرتے باذل، یہاں کوئی زندہ ہوگا تب نا۔ اس نے اندر ہی اندر گرتے آنسوؤں کے ساتھ سوچا تھا۔ درد کی ایک اور تیز لہر جسم میں دوڑی تھی۔ جا، تجھے تیرے بابا صحیح بلا رہے ہیں۔ بی جان نے اس پتھر سے سر پھوڑنے کی بجائے ایک بار پھر چپ ہو جانا ہی بہتر سمجھا اور موضوع بدل دیا۔ وہ سر ہلاتا اٹھ گیا۔ عادل لالا کہاں ہے؟ مظفرآباد گیا ہے۔ خیریت؟ کوئی میٹنگ تھی اس کی؟ کتنے دن رکیں گے وہاں؟ شاید ایک ہفتہ۔ نوال بھی ساتھ گئی ہے۔ دیکھ لو، بندہ شادی شدہ ہو تو جہاں چاہے بیوی کو لے کر گھومے پھرے۔ بی جان کنکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے بات گھما پھرا کر پھر سے شادی پہ لے آئی تھی۔ اس نے سر جھٹک دیا۔ بی جان مایوس ہو گئیں۔ پتہ نہیں میں کب وہ دن دیکھوں گی۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے ماں کی بڑبڑاہٹ سنی تھی۔ بابا سائی کے پاس آیا تو انہوں نے ایک چمکتا دمکتا بنڈل اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے بابا سائی؟ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ یہ اپنے کشمیر کی چند خوبصورت لڑکیوں کی تصویریں ہیں۔ تو تمہارے لیے منگوائی ہیں؟ انہوں نے لگی لپٹی رکھے بغیر کہا۔ کس لیے؟ اس کے ماتھے پہ ایک ساتھ کئی بل پڑے۔ تم بچے نہیں ہو باذل خان، ضیان خان نے اپنی مخصوص سنجیدگی سے کہا تو اس سے چپ نہ رہا گیا۔ یہاں کوئی بھی بچہ نہیں ہے بابا سائیں۔ بے شک گئے وقت کو کوئی واپس نہیں بلا سکتا، آنے والے وقت کو تو تھاما جا سکتا ہے نا۔ تم فضول ضد کرتے ہو۔ معذرت بابا سائی، آپ جانتے ہیں صنوبر کے بعد میں کسی کو بھی اپنا نہیں سکتا۔ صنوبر تو عرصہ ہوا مر بھی گئی۔ مری نہیں، ماری گئی، اس نے تصحیح کی۔ اس کا جرم ہی ایسا تھا۔ صرف دوستی نبھانا اتنا بڑا جرم ہے کیا؟ صرف دوستی نہیں، ہماری نسل کو داغ لگانے کی بھی اس نے کوشش کی تھی۔ بابا، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، افشیں آپی نے خود محبت کی تھی، صنوبر نے انہیں محبت کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ ہاں، اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ افشیں اور سفیان کی ملاقاتوں کی عینی گواہ تھی۔ نام مت لو اس ذلیل کتے انسان کا۔ ضیان خان کا سفید چہرہ غصے کی شدت سے بھڑک اٹھا تھا۔ ایسی ہی سرخیاں باذل خان کے چہرے پہ پھیلی ہوئی تھیں۔ ہم نے جو کیا اپنی نسل، اپنا خاندان اور اپنے نسب کو بچانے کے لیے کیا۔ آپ افشیں اور سفیان کو قتل کروا دیتے، لیکن صنوبر کیوں؟ وہ بے بس ہوا، آواز کانپ گئی۔
افشین نے ہمارے خاندان کا نام ڈبونے کی کوشش کی اور صنوبر نے اس کا ساتھ دیا۔ جتنا جرم افشین کا تھا اتنا ہی جرم صنوبر کا بھی تھا۔ میں آج بھی کہتا ہوں بابا سائی، آپ لوگوں نے افشین اور صنوبر کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ بکواس بند کرو۔ وہ ہمارا حسب نسب ڈبونے پہ لگی تھیں اور ہم ان کے ساتھ بہتری کرتے۔ تم میرے سپوت ہو بازل خان، زیان خان کے۔ کیا تمہیں خاندان کی عزت، اپنے باپ دادا کی عزت عزیز نہیں؟ زیان خان کی چنگھاڑتی آواز پہ وہ کچھ بول نہ سکا۔ بے شک وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے کہ اتنے اعلیٰ خاندان کی بیٹی ایک گھٹیا خاندان کے لڑکے کے ساتھ بھاگنے کا پروگرام بنا رہی تھی اور اس کی سہیلی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ ان کا جرم واقعی ناقابل معافی تھا، لیکن یہ دل بہت بے ایمان تھا جو اس کی سہیلی صنوبر کے پیار میں ڈوبا ہوا تھا، جس میں کسی اور کی گنجائش تھی نہ جگہ۔ پھر کیسے بی جان اور بابا سائیں کی بات مان لیتا؟ بازل خان، بہتر ہے تم شادی کا فیصلہ خود کر لو، ورنہ مجبوراً مجھے زبردستی کرنا پڑے گی۔ زیان خان بے حد سنجیدہ تھے۔ آئی ایم سوری بابا سائیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ اس نے بھی آرام سے کہہ دیا، میں مجبور ہوں، مجھے عادل کے برابر تمہیں بھی حصہ دینا ہے، مگر تمہاری شادی کے بعد۔ اور میں بھی مجبور ہوں، میں نے صنوبر کو کول دیا ہوا ہے۔ تمہیں زندہ لوگوں کی بجائے مرے ہوئے لوگوں کو دیے گئے کول زیادہ عزیز ہیں۔ آپ جو بھی سمجھ لیں۔ زیان خان اسے دیکھ کر رہ گئے۔ رات آئی بھی اور گزر بھی گئی۔ ساری رات دل بھرتا رہا اور آنکھ روتی رہی۔ بیڈ پر پڑے صنوبر کے تمام خط بولتے رہے گئے، وقت کی باتیں بتاتے رہے اور اسے بے حساب رلاتے رہے۔ وہ اس کی بچپن کی دوست تھی، اس کی ہمراز، ہر چیز میں، ہر کھیل میں اس کی ساتھی۔ بڑی ہوئی تو اس کے ساتھ کی تمنا جاگی، لیکن برے وقت نے برا کیا، کسی کی سزا اس کا بھی مقدر بن گئی۔ سہیلی کا ساتھ دیتے دیتے اپنی جان گنوا دی اور ساتھ اس کی جان بھی لے گئی۔ وہ نالائق کہاں ہے؟ صبح منشی زمینوں کے کاغذات لے کر اندر آیا تو بابا سائی کو خود بدھ لگ گئی۔ سو رہا ہے، بی بی جان نے کاغذوں کو غور سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ دن کے 11 بج گئے ہیں۔ میں نے 2-3 بار باہر بلایا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس سے کہو منشی آیا ہے، وہ پھر بھی نہیں آئے گا۔ میں اس ضدی لڑکے سے عاجز آ چکا ہوں، وہ تپے۔ اس سے کہو کل ہماری زمینوں کا فیصلہ ہے، میرے کہے بنا خاموشی سے عدالت چلا جائے۔ آج تو اس نے اپنی عدالت لگا رکھی ہوگی۔ بی جان نے گہری سانس لی۔ عجیب انسان ہے، لوگ 10 عورتیں ایک ساتھ رکھ لیتے ہیں اور یہ ایک ہی عورت کے پیچھے مر رہا ہے، اور وہ بھی مری ہوئی عورت کے پیچھے۔ بی جان نے تصحیح کی اور منشی سے کاغذات لے کر پڑھنے لگی۔ زیان خان نے غصے سے لب بھینچ لیے۔ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کا بکھرا حلیہ دیکھ کر تخت پر بیٹھی زمر آپا نے گویا اس کی مشکل کا حل نکالا تھا۔ آپ سب جانتی ہیں۔ سوجی اور دکھتی آنکھوں کو اس نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے اندر کی جانب دبایا۔ دیکھ میرے بھائی، گیا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ صنوبر کی موت کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی یہ ہم سب جانتے ہیں۔ وہ بے قصور تھی۔ زمر آپا کی بات کو اس نے راستے میں ہی روک دیا۔ یہ تم کہتے ہو نا، ورنہ اس کا قصور افشی جتنا ہی تھا۔ اس نے افشی کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ اسے بھاگنے کے لیے اپنا برقع تک دیا۔ پھر تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ بے قصور تھی؟ وہ کچھ بول نہ سکا۔ وہ بے قصور نہیں تھی بازل خان، ہمارے جو ریت رواج ہیں وہاں یہی قصور اصل جرم ہوتا ہے۔ بابا سائی نے حکم دیا، عادل اور شیان نے اس آدمی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، سارے خاندان کو خبر ہو گئی۔ پھر کیسے وہ اپنی قصوروار بیٹی کو چھوڑتے، اسے زندہ رہنے دیتے، اور جب بیٹی کا بھی گلا کاٹ دیا تو اس کی ساتھی کو زندہ رکھ کر وہ آستین کا سانپ کیسے پالتے؟ زمر آپا کے کھردرے لہجے پہ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ بات سچ تھی، مگر بے ایمان دل تسلیم کرنے سے قاصر تھا۔ دل ابھی بے قرار تھا، اس مرے ہوئے وجود کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اندر محبت سانس لیتی تھی تو باہر وہ جیتا تھا۔ لڑکیاں تو سب کی سب ایک سے ایک بڑھ کر ہیں۔ دیکھیں سائیں، یہ کتنی خوبصورت ہے، میرے بازل کے ساتھ بیٹھی کتنی جچے گی۔ بی بی جان زیان سائیں کے پاس ساری تصویریں پھیلائی بیٹھی شوق سے دیکھ رہی تھیں۔ ہاں واقعی، یہ تصویر بازل نے دیکھی؟ انہوں نے تصویر کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے کچھ نہیں دیکھا؟ کیا مطلب؟ بی جان نے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ تو کہہ رہے تھے آج اسے منا کر ہی رہیں گے۔ وہ لکیر کا فقیر ہے حاجرہ بیگم، اس کی طبیعت آپ پہ گئی ہے، انہوں نے سرگوشی کے سے انداز میں کہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی محبت کا قتل ہم پر واجب تھا، جب ہم نے اپنی سگی اولاد کو نہیں بخشا تو وہ تو پھر غیر تھی۔ سائیں کا لہجہ دہکتا ہوا تھا۔ سگی اولاد کے لیے بھی ترس کی گنجائش نہ تھی۔ بی بی جان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، میری جھلی بیٹی۔ انہوں نے سوچا، حاجرہ بیگم ہمارے لیے محبتوں سے زیادہ خاندان کی عزت اہمیت رکھتی ہے، خاندان پہ حرف آئے ہم میں سے کسی کو قبول نہیں۔ انہوں نے اپنے مخصوص بھاری اور کرک لہجے میں کہا تو حاجرہ بیگم چپ چاپ انہیں دیکھ کر رہ گئیں کہ یہ سخت جان سخت دل لوگ نہ جانے کیسے پتھر تھے، جن کے لیے خاندان کا نام اور مقام
سگی اولاد سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ ہاجرہ بیگم خود بھی تو اسی رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ افشین کی یاد کبھی کبھی انہیں بے چین کرنے آ جاتی تھی، لیکن خاندان کی عزت کا خیال انہیں بے سکونی اور بے چینی سے بچا لیتا تھا۔ اب بھی جلد ہی وہ اس کیفیت سے نکل آئیں۔ میں یہ تصویریں خود بازل کو دکھاؤں گی، ایک اور کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔ وہ دن برا تھا یا حالات ہی ایسے ہو گئے تھے کہ صبح ہی صبح ڈرائیور کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اسے زحمت دینے کی بجائے گھر کے اندرونی کام کرنے والے ملازم کو اسکول چھوڑنے کو کہا تھا۔ ملازم نے لاکھ کوشش کی مگر اس سے گاڑی سٹارٹ نہ ہو سکی۔ اس کا آج آخری پیپر تھا، اسکول پہنچنا ہر صورت لازمی تھا۔ لگتا ہے چھوٹی بی بی ڈرائیور کی طرح آج گاڑی کی بھی طبیعت میں بھی گڑبڑ ہے، ملازم نے دانت نکوستے ہوئے کہا تو وہ ریحانسی سی ہو گئی۔ ملازم نے اسے بیک ویو مرر سے دیکھتے ہوئے فوراً پینترا بدلا۔ آپ ایسا کریں، بڑے صاحب جی کو جگا لیں، وہ آپ کو ڈراپ کر دیں گے۔ نہیں نا فیضی، بابا ساری رات میرے ساتھ جاگتے رہے ہیں، اب جا کے ان کی آنکھ لگی ہے تو میں کیسے انہیں اٹھا دوں؟ وہ دانتوں سے نچلا ہونٹ کاٹتی بے حد پریشان اور روحانسی ہو رہی تھی۔ آپ بھی تو چھوٹی بی بی کمال کرتی ہیں، پڑھنا آپ نے ہوتا ہے اور جاگنا بڑے صاحب کو پڑتا ہے، ایسا بھی کیا ڈرنا؟ آپ سوتے ہوئے صاحب جی کے پاس بیٹھ کر بھی تو پڑھ سکتی ہیں۔ یہ کہنا آسان ہے فیضی، تم سب جانتے ہو اندھیرے سے مجھے کس قدر خوف آتا ہے اور رات تو میرا دم بند کرنے لگتی ہے، ایسے میں اگر بابا بھی میرے ساتھ نہ جاگے تو میں کیسے زندہ رہوں؟ چھوڑیں بی بی جی، یہ آپ کا وہم ہے، رات باہر ہوتی ہے، اندھیرا باہر ہوتا ہے، آپ اندر، دروازے کھڑکیاں بند اور سب سے بڑھ کر بڑے صاحب آپ کے پاس، پھر کاہے کا ڈر؟ وہ جانتی تھی گھر کے ملازم اس سے چوری چھپے اس کے ڈرنے کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ہمت نہیں کر پاتے کہ اس کے سامنے ہنسے۔ آج فیضی کے منہ سے نکل گیا تو وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ اکیلے میں یا اندھیرے میں اس کی خوف کے مارے جو حالت ہوتی تھی، اس حالت کی وہ خود ہی گواہ تھی یا اس کے بابا، اور اس کے بابا کو پوری امید تھی کہ وہ جیسے جیسے بڑی ہوگی اس کا خوف خود بخود جاتا رہے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ بہادر بننے سے پہلے ہی وہ دمہ جیسی بیماری کو بھی اپنا لے گی، اور یہ بیماری لگتے ہی اس کے باپ نے پہلے سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا، لیکن بیماری تھی کہ علاج کے باوجود ختم نہیں ہو پا رہی تھی۔ اب حالات ایسے تھے کہ امتحانات کی وجہ سے اسے ساری رات جاگ کر پڑھنا پڑتا تھا۔ ایسے میں کئی بار اس کی حالت خراب ہوئی تھی تو اس کے باپ نے بھی اس کے ساتھ جاگ کر رات گزارنا فرض سمجھ لیا تھا۔ آج اس کا آخری پیپر تھا، وہ جانتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے بابا بہت بے سکون رہے ہیں، لیکن اس نے عہد کر لیا تھا کہ آج کے بعد وہ ان پہ بھی اپنا خوف ظاہر نہیں کرے گی، انہیں سکون دینے کی کوشش کرے گی۔ یہ ارادہ کرتے ہوئے وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آج کے بعد سکون کسے ملنے والا ہے اور بے سکونی کسے۔ اور اب صبح ہی صبح پہلی بے سکونی خراب گاڑی کی صورت میں اسے مل ہی چکی تھی۔ فیضی میں لیٹ ہو رہی ہوں، تم ایسا کرو گیٹ بند کر لو، میں کسی رکشے یا ٹیکسی میں اسکول چلی جاتی ہوں۔ ہاتھ پہ بندی گھڑی میں وقت دیکھتے ہی وہ تیزی سے گاڑی سے نکلی اور بیرونی گیٹ کی جانب بڑھ گئی کہ اب مزید وقت برباد کرنا سوائے بے وقوفی کے اور کچھ نہ تھا۔ لیکن چھوٹی بی بی، بڑے صاحب، فیضی نے کچھ کہنا چاہا، جواباً اس نے ہاتھ اٹھایا۔ انہیں کچھ مت بتانا، مجھے کوئی نہ کوئی سواری مل جائے گی، تم گیٹ بند کر لو، وہ کہتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گئی اور اوپر کمرے میں گیٹ بند ہونے کی آواز سن کر شہباز احمد نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ سامنے لگے کیلنڈر پہ 17 مارچ پہ سرخ پینسل سے گول دائرہ لگا دے کر ایک پل کے لیے ان کے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن اگلے ہی پل انہوں نے ہاتھ مار کے اپنے تکیے کے نیچے سے سیاہ رنگ کا پستول نکال کر اپنی آنکھوں کے سامنے کر لیا۔ پستول دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں خون سا اتر آیا تھا۔ اسے نہ تو کوئی ٹیکسی ملی تھی اور نہ ہی کوئی اور سواری، وہ بھاگنے کے انداز میں چلتی بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی۔ اسکول پہنچتے پہنچتے آدھا گھنٹہ تو لازمی لگ جاتا، اور اگر وہ پیدل چلتی تو گھنٹے بھر کا سفر تھا۔ ایسے میں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ رک کر کسی سواری کا انتظار کرے یا یوں ہی پیدل چلتی رہے۔ اس کے کندھے پہ شولڈر بیگ جبکہ ہاتھ میں کلپ بورڈ اور کتاب تھی۔ بے حد عجلت میں وہ موبائل بھی اٹھانا بھول گئی تھی۔ اب تیز تیز چلتے ہوئے اچانک ہی اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اور بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اس نے پیچھے دیکھنے کی بجائے اپنے قدموں کی رفتار اور تیز کر لی تو پیچھے سے چلتے قدموں نے بھی تیزی اختیار کر لی۔ وہ جتنا تیز چل رہی تھی پچھلے قدم بھی اسی رفتار سے چل رہے تھے۔ اس نے کنکھیوں سے پیچھے دیکھنا چاہا اور اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کے کندھے کے بالکل اوپر کسی مرد کا ہاتھ آ چکا تھا۔ بے ساختہ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور اس چیخ کے ساتھ اس کی مزید چیخیں بلند ہوئیں۔ جب ہاتھ اس کے شولڈر بیگ پہ پڑا تھا اور اس گنڈے نے اس کا بیگ اپنی جانب کھینچ لیا تھا، وہ خوف کے مارے وہیں کھڑے ہو کر آنکھوں پہ ہاتھ رکھے چیخے جا رہی تھی۔ تبھی کسی نے اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اسے چپ ہونے کو کہنا چاہا تھا اور وہ چیخیں مارتی ہوئی اگلے کے کندھے سے جا لگی تھی۔ وہ بندہ وہیں ہک دک رہ گیا تھا۔ اسکول کے سفید یونیفارم میں ملبوس کھلے بالوں والی لڑکی کا وہ چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ اس صورتحال سے وہ خود گھبرا گیا تھا کہ وہ لڑکی
اس کے کندھے سے لگی ابھی بھی بس چیخے ہی جا رہی تھی، ریلیکس ریلیکس پلیز۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس لڑکی کو خود سے پرے کرنا چاہا، لیکن وہ اور مضبوطی سے اس کے ساتھ چپک گئی۔ اسے جھرجھری سی آ گئی، اس کے ماتھے پہ ایک ساتھ کئی لکیریں ابھریں۔ پلیز خود پر کنٹرول کریں، مجھے بتائیں کیا ہوا ہے۔ دائیں بائیں جو اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے رک کر دیکھنے لگے۔ بازل خود پہ وہ مشکل کنٹرول رکھ کر بولا، لیکن وہ تھی کہ بس چیخے ہی جا رہی تھی۔ بس کر دیں پلیز اور بند کریں یہ چیخو پکار، حد ہوتی ہے کوئی۔ بھاری لہجے کی گرج نے ماہنور کو جھٹکے سے پیچھے ہونے پہ مجبور کیا۔ تب ہی دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اس نے اسے دیکھا تھا۔ لمبا چوڑا سرخ و سفید رنگت والا وہ مرد اسے کچھ جانا پہچانا سا لگا تھا۔ اس نے ذہن پہ زور دینا چاہا کہ وہ کون ہے، تبھی اس کی نظر اس کے گلے میں لٹکتے سیاہ تعویذ پہ پڑی تو وہ چونک پڑی۔ خودکش بمبار! اس کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئیں، دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ بے ساختہ 2 قدم اور پیچھے ہوئی، جھٹکے سے آگے دیکھا، پھر پیچھے اور پھر اگلے ہی پل سامنے دوڑ لگا دی۔ بازل خان کا غصے کے مارے چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ وہ پہچان چکا تھا کہ یہ وہ لڑکی وہی ہے جو ریسٹورینٹ میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے نیچے سڑک پہ پڑے چھوٹے سے پتھر کو زور سے ٹھڈا مارا۔ یہ اس کے غصے کا رد عمل تھا، اور اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا جو اس نے اس لڑکی کو چیخیں مارتے ہوئے دیکھ کر جھٹکے سے روکتی تھی۔ اس نے پیچھے کی جانب بھاگتے ایک شخص کو دیکھا تھا جس کے ہاتھ میں ایک شولڈر بیگ تھا۔ یقیناً اس نے وہ اسی لڑکی سے چھینا تھا۔ وہ اس شخص کے پیچھے بھاگ کر اس سے وہ بیگ چھین ہی لاتا اگر یہ لڑکی اس کے پوچھنے سے پہلے ہی اس سے ایک بار پھر چمٹ نہ جاتی۔ ایسے میں وہ چور بھی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور اب یہ لڑکی بھی بھاگ نکلی۔ اسے خود پہ غصہ آیا کہ اس نے اتنے ضروری کام سے جاتے ہوئے یہاں بیچ راستے میں گاڑی کیوں روکی اور خواہ مخواہ وقت ضائع کیا۔ بابا سائی نے اسے وقت پہ عدالت پہنچنے کو کہا تھا اور اب اتنا وقت نکل گیا تھا۔ آج بابا سائی کی کچھ زمینوں کا فیصلہ تھا اور بابا سائی اپنی طبیعت خراب کی وجہ سے عدالت حاضر نہیں ہو سکے تھے، اور بڑے بھائی عادل مظفر آباد گئے ہوئے تھے جن کی واپسی آج ہی متوقع تھی۔ تب ہی ناچار اسے ہی آنا پڑا تھا، حالانکہ وہ نہیں آنا چاہ رہا تھا کہ مخالفین کو دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھے گا، اور ایسے میں جو اگر وہ خود پر کنٹرول نہ رکھ سکا تو پھر خون بہاتے دیر نہیں لگتی۔ اس کے ایک دم جی چاہا واپس پلٹ جائے، اگلی تاریخ پہ بابا خود حاضر ہو جائیں گے، لیکن یہ بھی ناممکن تھا کہ بابا کو دل کا عارضہ لاحق تھا اور وہ ان دنوں نئے ہسپتال سے لوٹے تھے اور بیڈ ریسٹ کر رہے تھے، اور چونکہ فیصلے کی تاریخ تھی سو بہتر تھا وہ عدالت میں حاضر ہو ہی جاتا۔ اس نے دل نہ چاہتے ہوئے بھی جیپ سٹارٹ کر لی۔ عین اسی دن حویلی میں بونچال اس وقت آیا جب ظہر کی اذانوں کے تھوڑی دیر بعد ہی عادل خان اور شایان خان نماز پڑھنے کی غرض سے مسجد کی سیڑھیوں کے پاس پہنچے ہی تھے کہ پیچھے سے سیاہ کرولا سے کئی گولیاں آ کر انہیں وہیں گرا گئیں۔ عادل تو موقع پر ہی دم توڑ گیا جبکہ شایان نے ہسپتال کی راہداری میں پہنچ کر موت سے ہاتھ ملایا تھا۔ حویلی میں خبر پہنچی تو بڑے سائیں ضیاء علی خان نے وہیں سینہ پکڑ لیا۔ دل کا عارضہ پہلے ہی سے لاحق تھا، اب کی بار اس کا وار آخری ثابت ہوا اور خالی نہ گیا۔ دل کے دورے نے بڑے سائیں کو بھی ابدی نیند سلا دیا۔ حویلی پہ گویا قیامت ٹوٹ پڑی، ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ حویلی میں ایسی قیامت یہ تھی کہ کسی کو بھی اس خاندان کے نظر نہ آنے والے آخری مرد کا خیال نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو جب فون بجا اور کسی نوکر نے اٹھا کے پوچھا، بازل سائیں آپ تو زندہ ہیں نا؟ نوکر نے جس تجسس سے پوچھا تھا بازل اس کے انداز پہ ٹھٹک سا گیا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے جواباً غصے سے پوچھا تھا۔ نوکر فوراً سیدھا ہو گیا۔ میرا مطلب ہے چھوٹے سائیں، اس حویلی میں تو قیامت آ گئی ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ چھوٹے سائیں، عادل سائیں، شایان سائیں اور بڑے سائیں سب ایک ساتھ چلے گئے، سب ختم ہو گئے، مر گئے ہیں۔ بازل کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر دور جا گرا۔ اسے لگا اس کی بھی بس آخری سانسیں ہیں۔ صبح کے حالات کے باوجود وہ کسی نہ کسی طرح اسکول پہنچ گئی تھی۔ پیپر تو شروع ہو چکا تھا لیکن اس کی منت سماجت کام آئی اور اسے بھی بٹھا لیا گیا، لیکن باقی کا سارا دن اس کا بے چینی ہی میں گزرا۔ ڈرائیور بعد میں گاڑی ٹھیک کرا کے لے آیا تھا۔ ڈرائیور کو دیکھتے ہی وہ چراغ پا ہو گئی کہ اگر صبح گاڑی ٹھیک ہوتی تو اس کے ساتھ صبح والا واقعہ پیش کیوں آتا۔ ڈرائیور نے اس کی پھٹکار چپ چاپ سن لی تھی۔ وہ گھر پہنچی تو لاؤنج کا شیشے کا دروازہ دھکیلتے ہی اندر سے آتی اگربتیوں کی تیز خوشبو نے اس کی سانسوں کو وہیں روک دیا۔ ہاتھ میں پکڑے کلپ بورڈ پہ اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ سامنے سے آتے فیضی کو اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ فیضی کے چہرے پہ بھی پسماندگی چھائی ہوئی تھی۔ آج کوئی خاص بات ہے؟ اس کے لب ذرا سے ہلے تھے۔ آج چھوٹے صاحب کی برسی ہے۔ ملازم فوراً بتا کر وہاں سے ہٹ گیا۔ وہ مردہ قدموں سے چلتی لاؤنج کے صوفے پہ آ بیٹھی۔ فیضی کی بیوی جو کچن میں غریبوں کے لیے کھانا بنانے میں مصروف تھی اسے دیکھتے ہی باہر نکل آئی۔ چھوٹی بی بی پانی لے آؤں؟ بابا اپنے کمرے میں ہوں گے۔ اس کی آواز میں لرزش تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ دن اس کے باپ کے لیے موت سے کم نہیں ہوتا۔ وہ اس وقت سارا وقت
اس دن سارا وقت اپنے کمرے میں بند رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے، کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، سارا دن روتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ تبھی اس نے مرے لہجے میں ملازمہ سے پوچھا تو جواباً اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا، نہیں جی، بڑے صاحب تو صبح سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، لیکن آج تو شاید وہ چھوٹے صاحب کی قبر پہ گئے ہوں۔ وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ اسے تو وہ دن شدت سے یاد آیا جب 5 سال پہلے شہباز محمود اپنے بیٹے کے مجبور کرنے پہ اس کی کلاس فیلو افشین کا رشتہ لے کر زیان خان کے گھر گئے تھے۔ وہ بھی بابا کے ساتھ ہی۔ وہاں زیان خان نے انہیں نچلی ذات کا طعنہ دے کر دھتکار کر گھر سے نکالا تھا، اور پھر جب اس کے بھائی سفیان کو باپ کی اتنی تذلیل کا پتہ چلا تو اس نے جذباتی قدم اٹھایا، اور عین اس وقت جب وہ لڑکی لے کر بھاگ رہا تھا ان لوگوں نے اسے پکڑ لیا تھا اور پھر ٹوکے سے اس کے ہزاروں ٹکڑے کر کے شہباز محمود کے گھر پہنچائے تھے۔ اپنے بیٹے کی ناقابل شناخت لاش دیکھ کر شہباز محمود بلبلا اٹھے تھے، لیکن ان لوگوں کی طاقت کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ شہباز محمود اکیلے تھے اور وہ پورا خاندان۔ یہ 5 سال شہباز محمود نے کس قدر اذیت اور تکلیف میں گزارے تھے یہ بات صرف وہ ہی جانتی تھی۔ ہر سال جب یہ دن آتا شہباز خون کے آنسو روتے، اپنی بے بسی پہ تڑپتے اور وہ باپ کو تڑپتا دیکھ کر خود تڑپ جاتی۔ چھوٹی بی بی یہ پانی پئیں پلیز۔ اسے اچانک سے ملازمہ نے کندھے سے پکڑ کر ہلایا تو وہ چونک پڑی۔ آپ کا سانس پھولنے لگا ہے، آپ انہیلر لے لیں۔ اور اسے ملازمہ کے بتانے پہ احساس ہوا کہ اس کا سارا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے جبکہ سانس اکھڑ رہا ہے۔ اس نے لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیے تو ملازمہ نے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا، اس کی کوئی بھی دوا وہاں نہیں تھی۔ تبھی وہ اندر کی طرف بھاگی اور دوڑتے ہوئے لا کر انہیلر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ تھوڑے وقفے کے بعد وہ ذرا سا پرسکون ہوئی تو ملازم نے اس کا بجتا ہوا سیل فون لا کر اس کے سامنے کر دیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ملازم کو دیکھا۔ بڑے صاحب ہیں۔ اس نے فون پکڑ کر کان سے لگایا تو ملازم ملازمہ دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ بابا! ابھی اس نے باپ کو پکارا ہی تھا کہ دوسری طرف سے شہباز محمود کا جاندار قہقہہ برآمد ہوا۔ وہ حیران ہوئی کہ آج تو بھائی کی برسی تھی۔ آج کا دن تو شہباز محمود کے لیے ماتم کا دن تھا۔ وہ تو یہ سارا دن روتے ہوئے گزارتے تھے، پھر آج اور ابھی یہ اس نے کیا سنا تھا؟ وہ ہنس رہے تھے، قہقہے لگا رہے تھے، کیوں؟ اس کا جواب اسے اگلے چند ثانیوں میں ہی مل گیا۔ میری پیاری مانو، تمہیں مبارک ہو بیٹا۔ بابا آپ خیریت سے ہیں؟ معصوم دل باپ کا جوش سے بھرا لہجہ سن کر بجائے خوش ہونے کے سکڑنے لگا تھا، اور ایک شبہ سا بھی گزرا کہ شاید اس کے باپ کا دماغ چل گیا ہے۔ آج ہی تو خیریت ہوئی ہے، میں آج ہی تو ٹھیک ہوا ہوں۔ باپ کی بات پہ وہ الجھی ہی تھی کہ اس کے باپ نے اگلے ہی لمحے اس کی یہ الجھن بھی دور کر دی۔ تم خوشیاں مناؤ مانو، آج تمہارے بھائی کا بدلہ میں نے چکا دیا، آج میرے بیٹے کے قاتل بھی اوپر چلے گئے۔ باپ نے پھر سے زوردار قہقہہ لگایا تھا، اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ بابا آپ مارے غم دکھ کے اس سے بات بھی مکمل نہ ہو پائی اور وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ ہاں میں نے شہباز احمد کے آج اپنے بیٹے کا حساب برابر کر دیا، اس کے قاتلوں کو قتل کر دیا۔ باپ کے کھنکتے لہجے پہ ماہ نور کے اندر خوف کی ایک تیز سی لہر دوڑی تھی اور اس کا لہجہ بھی کام سا گیا۔ نہیں بابا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ لوگ ظالم ہیں، سفاک ہیں، آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ بابا شہباز احمد کسی سے نہیں ڈرتا، اور ڈرے بھی کیوں؟ اس کے پاس کون سا جوان بیٹا ہے جسے وہ مارنے آئیں گے، جس کی قتل کی دھمکیاں وہ دیں گے؟ اب کی بار شہباز احمد کا لہجہ ذرا سا لڑکھڑایا تھا یا شاید درندہ تھا، لیکن اگلے ہی پل شہباز احمد نے اس پر فوراً قابو پایا تھا۔ میرا جوان بیٹا تو آج وہاں اوپر بیٹھا خوش ہو رہا ہوگا، مجھے داد دے رہا ہوگا، مجھے تو خود یقین نہیں آ رہا یہ میں نے لمحوں میں کیا سے کیا کر دیا، میں نے کیسے ان لوگوں کو ڈھیر کر دیا۔ ان کے ایک ایک لفظ سے خوشی چھلکی پڑ رہی تھی۔ بابا پلیز آپ گھر آئیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ خوف سے کام کر رہ گئی، ہراساں نظروں سے دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ جواباً شہباز احمد نے زندگی سے بھرپور قہقہہ لگایا، میں گھر ہی آ رہا ہوں مانو، تم ملازموں سے کہو وہ ڈھول تاشوں کا انتظام کریں۔ آج میری حویلی میں سفیان کا ماتم نہیں بلکہ اس کے قاتلوں کی موت کا جشن منایا جائے گا۔ آج ان ظالموں نے موت کا منہ دیکھا ہے، میں ان کی موت پہ خود ناچوں گا۔ شہباز احمد یقیناً خوشی سے پاگل ہوئے جا رہے تھے، جبھی تو خوف و ہراس میں گھری ماہ نور نے انہیں ہوش میں آنے کو کہنا چاہا تھا، لیکن چاہنے کے باوجود اس کے گلے سے آواز نہیں نکل سکی تھی، اور اس کی آواز نکلنے سے پہلے دوسری طرف سے آتی آواز نے اس کے کان وہیں سن کر دیے۔ خوشی سے جھومتے اور پاگل ہوتے شہباز محمود یہ بھول گئے تھے کہ وہ اس وقت گاڑی میں بیٹھے ہیں اور گاڑی بھی خود ڈرائیو کر رہے ہیں۔ اپنے حال میں مست وہ آگے سے آتی بڑی گاڑی کو نہ دیکھ پائے اور ایک چیخ نے ان کو بھی اپنے بیٹے کے پاس بھیج دیا۔ اس دن عدالتی فیصلہ تو نہ ہو سکا، البتہ آسمانی فیصلہ ہو گیا۔ بازل خان افتا و خیزاں حویلی پہنچا تھا اور گھر میں تھے 3 جنازے
گھر میں رکھے 3 جنازے دیکھ کر جیسے پتھر سا ہو گیا تھا۔ سمجھ میں نہ آیا باپ کو دیکھے بھائی کو یا پھر بہنوئی کو، اور روئے تو پھر کس کو؟ وہ مرد تھا اور مرد کی آنکھ میں آنسو آ جائے یہ اس کی مردانگی کے خلاف ہے، لیکن جہاں بات خون کے رشتوں کے بچھڑنے کی ہو وہاں مردانگی کو سنبھال کر رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ 3 لاشیں دیکھ کر اس کے اندر خون کے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ دھارے مار کر رو دیتا جو اگر مضبوط حواس کا نہ ہوتا۔ اس کی ماں نے اسے دیکھا تو تڑپ کر اس کے چوڑے سینے سے آ لگی، اور ماں کے ساتھ لگتے ہی اس کا بھی بہانہ چل گیا، اس کی آنکھیں بہہ نکلی۔ بیوہ ہوئی بہن نے سامنے کھڑے بھائی کو دیکھا تو وہ بھی بھائی سے لپٹ گئی، اور بھابھی کو تو ہوش ہی نہیں تھا، وہ عادل کی لاش کے پاس ہی بے ہوش پڑی تھیں۔ عورتیں ان پہ پانی چھڑک چھڑک کر ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جنازے کے وقت بہت سے لوگوں سے اس نے مسجد والا واقعہ سنا تھا، اور کسی عینی شاہد نے بتایا تھا کہ گاڑی سے فائرنگ کرنے والا ادھیر عمر کا مرد تھا۔ اس مرد کا ناک نقشہ سن کر اسے یہ جاننے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ کون تھا۔ یہ کام شہباز احمد کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ رات بی جان نے کہا تو اس کا یقین کامل ہو گیا۔ تم اب کیا کرو گے بازل؟ ماں نے اسے امید سے دیکھا تھا۔ وہ جھک گیا۔ حکم بی جی، خون کا بدلہ خون ہوتا ہے، میں جانتا ہوں۔ تمہیں یہ بدلہ چکانا ہے، میں ایسا ہی کروں گا، اس نے ایک عزم سے مضبوط لہجے میں کہا، اور کھڑکی کے پار کھڑی قسمت نے سکون سے سوچا تھا کہ خون کا بدلہ تو آج مکمل ہوا تھا، اور یہ ظالم لوگ کیا عزم کر رہے تھے اور اب قسمت میں کیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اپنے باپ کی لاش دیکھ کر اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ روئے تو کیسے، چیخیں مارے کیسے یا بین کرے۔ بھائی کے بعد اب باپ کو بھی خود سے بچھڑتا دیکھ کر وہ اندر سے ڈھہ سی گئی تھی۔ میں یوں ہی مردہ نگاہوں سے باپ کا چہرہ دیکھتی اور اپنے ہاتھوں سے چوتی رہی۔ آنسو بہتے رہے۔ پیدا ہوتے ہی اس نے ماں کو کھو دیا تھا، اور بڑی ہوئی تو بھائی چلا گیا، اور اب باپ نے بھی اس سے ہاتھ چھڑا لیا۔ وہ جتنا روتی کم تھا، اور اب اسے ساری زندگی ہی رونا تھا کہ وہ مسکین یتیم اور بے آسرا ہو گئی تھی۔ باپ کے جنازے کے وقت وہ رو رو کر بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب ہوش آیا تو غش غش کھانے لگی۔ گھر پہ صرف ملازم تھے، رشتہ دار کوئی نہ تھا جو اسے سنبھالتا۔ سب ملازم اس کی حالت دیکھ کر ڈر گئے تھے کہ اسے نہ کچھ ہو جائے۔ کسی نے ڈاکٹر بلایا تھا، اور سکون آور انجیکشن لگتے ہی وہ بے سدھ ہو گئی تھی، اور جب ہوش آیا تو خالی گھر دیکھ کر وہ اندر سے خالی ہو گئی تھی۔ جس ملازم کے جو چیز ہاتھ لگی تھی وہ لے کر بھاگ گیا تھا۔ گھر میں نہ گاڑیاں تھیں، نہ قیمتی زیور اور قیمتی اشیاء۔ گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ لاؤنج میں شہباز محمود کی تصویر دیکھ کر وہ پھر سے ڈھہ گئی تھی۔ روتے روتے وہ پھر بے ہوش ہو جاتی جو اگر اس کے کان کے پاس کوئی عجیب سی چیز نہ آن ٹھہرتی۔ اس نے روتے روتے یوں ہی سر اٹھا کر دیکھا تھا، اور اپنے سر پہ موت کا فرشتہ دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا جو اس نے اس کی کن پٹی پہ رکھ دیا تھا۔ شہباز محمود کہاں ہے؟ کرک دار لہجہ گرجتا ہوا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ سامنے وہی خودکش بمبار کھڑا تھا۔ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی، اور یہیں کھڑی رہو، اب 1 قدم بھی پیچھے ہوگی تو تمام کی تمام گولیاں تم پر انڈیل دوں گا۔ بھاری لہجے میں جو دھمکی تھی وہ اس کی روح نکالنے کے لیے کافی تھی۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ بازل نے بھویں اچکا کر اس سے پھر پوچھا تھا، میں پوچھ رہا ہوں شہباز محمود کہاں ہے؟ وہ تھر تھر کانپتی ہراساں نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ بولتی ہے یا؟ بازل نے بے حد مشتعل ہو کر ٹریگر پر زور سے انگلی ماری تھی۔ اس کی چیخ نکل گئی، وہ نہیں! ساتھ نفی میں گردن ہلانے لگی۔ اگر وہ اس وقت گھر پہ نہیں تو پھر کہاں ہے وہ؟ اب بھی اس کا لہجہ وہی سختی لیے ہوا تھا۔ اس کے آنسو نکل آئے، اور ساتھ وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتی گئی۔ میں کہہ رہا ہوں بتاؤ وہ کہاں ہے؟ اس نے بے حد غصے سے اسے بالوں سے پکڑنا چاہا تھا۔ ایسے میں جھٹکے سے وہ اس کے قریب ہوا تھا کہ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے آن لگی۔ اس کی سانسیں وہیں تھم گئی۔ وہ حق دک سا اس کے بال تک پکڑنا بھول گیا، دل تھا کہ دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ مر گئے ہیں، میرے بابا مر گئے ہیں، وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، میں بے آسرا ہو گئی، ان کی مانو بے آسرا ہو گئی، یتیم ہو گئی ان کی مانو۔ وہ روتے روتے چلائی گئی تھی، اور چلاتے چلاتے ہوش کھونے لگی تھی۔ وہ دم سادے اسے سن رہا تھا، اپنے دل کے ساتھ لگے کسی اور کے دل کی آواز سن رہا تھا۔ بازل کی گاڑی ایک جھٹکے سے پورچ میں آن رکی تھی۔ بڑے حال سے اندر داخل ہوتی نوال بھابھی کے قدموں میں بھی بجلی سی بڑھ گئی۔ وہ دونوں بجلی کی صرف تار سے باہر نکلی تھی۔ مجھے یقین ہے میرا بیٹا خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہوگا، اپنے پیاروں کا حساب برابر کر دیا ہوگا۔ بی جان کے لہجے میں تفاخر تھا، غرور تھا۔ بازل نے ڈرائیونگ سیٹ سے اترتے ہی ماہ نور کو بالوں سے پکڑ کر باہر کھینچا تھا۔ ماہ نور کی چیخ نکل گئی۔ وہ اسے بالوں سے کھینچتا ہوا بی جان اور نوال بھابھی کی طرف لایا تھا۔ بازل، یہ کیا؟ تم تو شہباز محمود کو ختم کرنے گئے تھے۔ بی جان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے بالوں سے پکڑی ہوئی ماہ نور کو بی جان کے قدموں میں ڈال دیا تھا۔ یہ شہباز محمود کی بیٹی ہے۔ اور شہباز محمود؟
وہ کتا مجھ سے پہلے ہی مر گیا۔ ماہنور نے گرتے گرتے خود کو سنبھالا اور جھٹکے سے اٹھ کر اس پہ جھپٹی اور اسے کالر سے پکڑ لیا۔ یہ تم نے کتا کس کو کہا؟ تم ہوگے کتے، تمہارا خاندان۔ بازل کے بھاری ہاتھ نے اسے گالی پورے کرنے نہیں دی تھی۔ اس کے نرم گال پہ 5 انگلیوں نے اپنے مضبوط نشانات ثبت کر دیے تھے۔ تبھی ماہنور کو پیچھے بالوں سے کسی نے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ تو یہ ہے میرے شیان کے قاتل کی بیٹی؟ زمر آپا نے چلا کر اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا۔ اور میرے بھائی عادل کے قاتل کی بیٹی یہی ہے نا؟ اسے ایک اور تھپڑ لگا تھا۔ میرے باپ کے موت کی وجہ بننے والی خونی کی یہ بیٹی ہے نا؟ اور یکے بعد دیگرے کئی تھپڑ اس کے چہرے پہ پڑے تھے۔ اس کا چہرہ سن ہو گیا تھا اور جب اس کی پشت پہ نوال بھابی کے گھونسے پڑے تو وہ بازل کے پیروں میں جا گری تھی۔ اس کے منہ سے خون کی دھار نکلی تھی۔ زمر آپا اور نوال بھابی نے اسے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا تھا۔ بازل نے نفرت سے اپنے قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اپنے چہار سو گپ اندھیرا دیکھ کر دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا لیکن دیکھتے جسم نے ایسا کرنے نہ دیا۔ وہ اپنی جگہ کراہ کر رہ گئی۔ اسے آس پاس عجیب طرح کی آوازیں سنائی دیں، شاید پاس ہی جانور بندھے ہوئے تھے۔ یا رب، اندھیرے میں وہ بلبلائی تھی۔ اس نے وہ کالی رات یوں ہی روتے ہوئے گزار دی۔ صبح ہونے کا احساس تب ہوا جب کمرے کے واحد روشن دان سے روشنی نے اندر جھانکا تھا۔ تب اس نے سوجی ہوئی آنکھوں سے اپنے دائیں بائیں دیکھا تھا۔ اس سے ذرا پرے گائیں بھینسیں بندھی ہوئی تھی۔ اسے ابکائی سی آ گئی۔ وہ وہیں دوہری ہو گئی۔ اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ بی جان نے صبح ناشتہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ پڑا رہنے دیں اسے یہیں کہیں، تم اسے مار کر وہیں پھینک آتے۔ ایک بار موت آ جائے تو فائدہ کوئی نہیں، بندہ بار بار مرے تو اسے زندگی سمجھ میں آتی ہے۔ پیچھے آتی زمر آپا نے کہا تو اس کے دل کو ہلکا سا کسی نے دبایا۔ یہ لڑکی ہمارے مردوں کے قاتل کی بیٹی ہے، اسے تو ہم آسانی سے مرنے بھی نہ دیں۔ زمر آپا کے لہجے میں ایک جنون سا تھا۔ وہ محسوس کر کے سر ہلانے لگا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اسے نوکرانی بنائیں، گھر کے سارے کام کرے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ کر پائے گی، بمشکل 15-16 سال کی ہے۔ بی جان نے اس کا حدود اربا بیان کیا تھا۔ میرے ہتھے چڑھی تو سب کام کرے گی، 4 ٹھڈے مار کر میں اسے اس کی اوقات یاد کروا دوں گی۔ زمر آپا کا لہجہ حتمی تھا۔ وہ اپنے آپ میں گم ناشتہ کر رہا تھا۔ فاتحہ خوانی کے لیے کچھ لوگ آئے تھے۔ وہ تیار ہو کر آیا تو نوال بھابی اس لڑکی کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتی ہوئی باہر لا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر ادھر دیکھ کر نظریں دوسری جانب کر لی، لیکن جب مردان خانے میں بیٹھا تھا، فاتحہ کے لیے آئے لوگوں کے لیے کھانا لگایا جا رہا تھا، تب ایک ملازم نے اس کے کان میں کوئی سرگوشی کی۔ وہ اسی پل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خیریت بازل خان، آپ لوگ کھانا کھائیں، میں ذرا بی جان کی بات سن لوں۔ وہ باہر نکلا تو ایک طرف ملازموں کا جھمگھٹا لگا تھا۔ وہ تیزی سے اس جانب آیا تھا۔ اسے دیکھ کر ملازم ہٹنے لگے۔ دیکھو، یہ بے غیرت شاید مر گئی ہے۔ نوال بھابی نے پیر کی نوک سے بے ہوش پڑی ماہنور کے چہرے کو پڑے کیا تھا۔ وہ ماتھے پر ڈھیروں لکیریں لیے اس بے جان وجود کے پاس بیٹھا تھا۔ ایک طرف پڑے اس کے ہاتھ کی نبض چیک کی، کچھ سمجھ میں نہ آیا تو جھک کر اس کے دل کے پاس کان لگا دیا۔ فخرالدین، میری گاڑی کی چابی لاؤ، اس نے تیزی سے کہا اور بھابی کی طرف دیکھا۔ اسے اٹھوا کر گاڑی میں ڈالیں، یہ ابھی زندہ ہے، یہ ابھی زندہ رہنے دو، اسے یوں ہی مرنے دو۔ کیوں خام خواہ کا قتل سر لے رہی ہیں؟ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، آپ اسے گاڑی میں ڈلوائیں۔ بھابی سے بات کرتے ہوئے اس نے تیزی سے چابی فخرالدین سے لی اور اسی تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ وقت پہ میڈیسنز نہیں لی گئیں، دم گھٹنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کے بتانے پہ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ یہ دمہ کی مریضاں ہیں، ڈسٹ الرجک بھی ہیں، پلیز صاف ستھرا ماحول انہیں مہیا کریں اور سب سے بڑھ کر وقت پر دوا دی جائے ورنہ ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز سے کہا۔ وہ صرف سر ہی ہلا پایا۔ جب تو وہ مکمل ہوش میں ہیں، آپ ان کے پاس جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، نسخہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر نے کہا تو وہ گہری سانس لے کر اٹھ گیا۔ وہ جب اس کے کمرے میں آیا تو وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ کمرے کی کھڑکی میں آن کھڑا ہوا۔ باہر دنیا اپنے اپنے کاموں میں مصروف اور اپنی اپنی منزل کی طرف گامزن تھی۔ وہ کافی دیر تک یوں ہی کھڑکی میں کھڑا باہر دیکھتا رہا، پھر اکتا کر واپس مڑا ہی تھا جب اس کی نظر ایک بار پھر اس پر پڑی۔ اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے، وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ اس نے کسی ڈاکٹر کو بلانے کی بجائے بے ساختہ جھک کر اس کی بات سننا چاہی۔ ماہنور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، نرم ملائم ہاتھ میں آہنی ہاتھ کام کر رہ گئے تھے۔ میرے بابا کے پاس لے چلو مجھے، میرے بابا کے پاس لے چلو۔ نیواں آنکھوں سے اس نے التجا کی تھی، پلیز مجھے میرے بابا کے پاس چھوڑ آؤ۔ وہ اس کی التجائیہ منت پر گہری سانس لے کر ہاتھ چھڑا گیا۔ فکر نہ کرو، تم بہت جلد اپنے بابا کے پاس ہوگی،
تم آج ہی مجھے مار دو، اس نے زاروں قطار روتے ہوئے التجا کی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر نظریں پھیر گیا۔ ابھی تو تم حویلی چلنے کی تیاری کرو، مجھے کہیں نہیں جانا، تم سے تمہاری مرضی کس نے پوچھی ہے، چلو اٹھو، اس نے سختی سے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ گئی۔ بازل خان حیران ہوا کہ اس نے اتنی آسانی سے اس کی بات مان کیسے لی، لیکن اس کی یہ حیرت اس وقت دور ہو گئی جب ماہ نور نے گاڑی کو فل سپیڈ میں دیکھا تو تیزی سے اپنی جانب کا دروازہ کھول کر باہر کودنے کی کوشش کی، لیکن بازل نے سرعت سے اسے پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ یہ کیا فضول حرکت ہے، اس نے دھاڑ کر پوچھا اور گاڑی کو بریک لگا دیا۔ گاڑی چڑچڑاتی ہوئی تھوڑی دور جا کر رک گئی۔ پلیز مجھے مرنے دو، میں مرنا چاہتی ہوں، اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن بازل کی کلائی پر گرفت مضبوط تھی۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ تم آرام سے مر جاؤ گی، جانتی ہو تمہارے باپ نے میرے بھائی اور بہنوئی کو قتل کیا ہے، اور اپنے بہنوئی اور بھائی کے قاتل کی بیٹی کو میں آسانی سے کیسے چھوڑ دوں؟ تمہارے بھائی اور بہنوئی کا قاتل مر چکا ہے، مجھ سے تمہیں کیا لینا دینا؟ جواباً وہ بھی چلائی، کاش تمہارا باپ زندہ ہوتا تو میں بتاتا کہ مجھے تم سے کیا مل سکتا ہے۔ تم لوگ بہت ظالم ہو، ابھی تم نے ظلم دیکھا ہی کب ہے، ابھی تو شروعات ہے، چلو آرام سے سیدھی ہو کے بیٹھو ورنہ بالوں سے گھسیٹتا ہوا لے جاؤں گا۔ اس نے جھٹکے سے اسے دروازے کی طرف پٹکا اور خود گاڑی سٹارٹ کر لی۔ اس کا سر کھڑکی سے ٹکرایا تو چکرا کر رہ گیا، آنکھوں میں آئے آنسو روا ہو گئے۔ بازل لب بھینچے گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ یہ بچ گئی؟ نوال بھابی نے اسے دیکھتے ہی نفرت سے کہا تو وہ خوف زدہ ہو گئی۔ ہاں، ابھی اس کے مرنے کا دن نہیں آیا، یہ مرے گی تو ہمارے ہی ہاتھ سے۔ نوال نے آگے بڑھ کر اسے پکڑنا چاہا تو بازل نے ہاتھ اٹھا دیا۔ ابھی رہنے دے، وہ جو خوف سے سمٹ گئی تھی بازل کے روکنے پہ بھی سیدھی نہ ہو سکی۔ اے نوال، اسے میرے پاس لے آ، ذرا میری ٹانگیں تو دبائے، زمر نے تخت پہ بیٹھے بیٹھے آواز لگائی۔ وہ ڈر کے مارے نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے نہیں ان کے پاس جانا، وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی، جائے گی تو تیری ماں بھی، چل دفعہ ہو کے لگ۔ نوال نے پیچھے سے اسے دھکا دیا تو وہ سیدھی زمر کے تخت کے پاس آ گری۔ تو تیرا مکر بھی تیرے کسی کام نہ آیا، تو پھر اسی دہلیز پہ آن پڑی نا؟ لمبا سا ہنکارا بھر کر زمر آپا نے کہا تو وہ سہم کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ یہ بھول جا لڑکی کہ اب تو یہاں سے نکل پائے گی، موت کا فرشتہ بھی آئے نا تو ہماری اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر پائے گا، چل نیچے بیٹھ اور میری ٹانگیں دبا۔ زمر آپا نے ٹانگیں نیچے لٹکائیں تو وہ چپ چاپ کھڑی رہی کہ کیا کرے، اسے ایسے کام کرنا کہاں آتے تھے۔ دفعہ ہو بیٹھ نیچے۔ زمر آپا نے اپنا بھاری پیر اس کے پیٹ پہ دے مارا، وہ بلبلا کر رہ گئی۔ مردانے کی طرف بڑھتے بازل نے ذرا سا مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک تو یہ لڑکی چیخیں بہت مارتی ہے، اس نے ناگواری سے سوچا تھا۔ رات اپنے کمرے میں جاتے ہوئے بازل کو بی جان کے کمرے سے نکلتی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھوں میں کوئلوں کی انگیٹھی تھی، ساتھ وہ کھانس بھی رہی تھی۔ بازل اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ یہ انگیٹھی نیچے رکھ دو، اگر اس میں نے کوئلے نہ ڈالے تو بی جان ان کوئلوں کو مجھ پر انڈیل دیں گی، وہ سہمے ہوئے انداز سے بولی تھی، ساتھ کھانسی بھی تھی۔ تم رکھ دو نیچے اور اپنا سانس درست کرو۔ اس کے کہنے پہ اس نے انگیٹھی نیچے رکھ دی تھی، اور سانس کو درست کیسے کرتی، سانس بگڑ رہا تھا، کھانسی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ بازل غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری گاڑی میں تمہاری میڈیسنز ہیں، تم یہیں رکو، میں لاتا ہوں۔ اسے وہیں کھانستا چھوڑ کر وہ تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھا۔ تب تک وہ کھانستے کھانستے برآمدے کے ستون کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ بازل تیزی سے دوائیں لے کر مڑا تھا، لیکن اتنے میں اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ کھانستے ہوئے وہ ہوش و حواس سے بھی بیگانہ لگ رہی تھی۔ بازل نے انہیلر نکال کر اس کے منہ سے لگانا چاہا، اسی لمحے کھانسی سے تڑپتی ہوئی ماہ نور کا ہاتھ کوئلوں والی انگیٹھی میں جا پڑا تھا۔ بازل نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے دونوں ہاتھوں میں دبا لیا۔ جلے ہوئے ہاتھ کی تپش اس کے اندر تک اتر گئی۔ تم لوگ مجھے ایک ہی بار کیوں نہیں مار دیتے؟ وہ صبح صحن میں جھاڑو دے رہی تھی، جب جلے ہوئے ہاتھ سے جھاڑو پکڑنا مشکل ہو گیا تو اس نے غصے سے جھاڑو پھینک دی۔ برآمدے سے گزرتی زمر آپا نے اسے دیکھا تو آ کر اسے الجھے بکھرے بالوں سے پکڑ لیا۔ تب وہ بے بسی سے چلائی تھی اور جواباً زمر آپا نے اس کے منہ پر کس کے تھپڑ مارا تھا۔ تم پل پل مرو گی تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ تمہارے باپ نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے میرے ساتھ، ہمارے ساتھ۔ میرے بابا مر چکے ہیں، وہ رو پڑی۔ تم تو زندہ ہو نا، اپنے بابا کی لاڈلی بیٹی، تمہیں پل پل مار کر ہمیں اتنی تو تسکین ملے گی نا کہ ہم نے اپنے پیاروں کا بدلہ لینے کی کوشش تو کی۔ زمر آپا نے جھٹکا دے کر اس کے بال چھوڑے تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے بازل نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ چلو اٹھاؤ یہ جھاڑو اور 5 منٹ میں سارا کام ختم کرو۔ زمر آپا نے جھاڑو کی طرف اشارہ کیا تو اس نے روتے ہوئے وہ جھاڑو اٹھا لی۔ جھاڑو پکڑتے ہوئے اس کی ایک اور چیخ نکلی کہ ہاتھ میں چھالا بن چکا تھا اور شدید درد اٹھا۔ زمر آپا نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ زیادہ نازک اندام بننے کی کوشش نہ کرو، تم ملازمہ بن چکی ہو اس گھر کی، ساری عمر نوکرانی بن کے گزارنی ہے، بہتر ہے اپنے اطوار بدل لو۔
मजबूरन वो झाड़ू पकड़ कर नीचे फेरने लगी थी। शदीद दर्द की लहरें पूरे जिस्म में दौड़ी थी। जुमर आपा वहाँ से हट गईं तो एक मुलाजिम ने लाकर मरहम उसके सामने रख दिया। ये छोटे साई ने भेजा है, उसे जले हुए हाथ पे लगा लो। उसने वो क्रीम पकड़ी और फिर बेहद गुस्से से पीछे खुली खिड़की की तरफ फेंक दी। खिड़की से ज़रा पड़े खड़े बादल ने गहरी सांस लेकर अंदर गिरने वाली वो ट्यूब उठा ली थी। आज तुमने पिछवाड़े वाले कमरे में सोना है। घर का एक मुलाजिम उसके सर पे खड़ा हुआ था। मुझे कहीं नहीं सोना, मैं यहीं बरामदे में लाइट के नीचे बैठी रहूंगी। वो एनर्जी सेवर की रोशनी में अपना जला हुआ हाथ फैलाकर देख रही थी। अरे शुक्र कर बीबी, तुझे सोने के लिए कमरा मिल रहा है, वरना हम हैं सारी रात चौकीदारी करते दरवाजे के पास ऊँगते रहते हैं। बात सुनो, अपने काम से काम रखो। मुझे इस हवेली के किसी कमरे से दिलचस्पी है ना किसी कमरे वाले से। लेकिन बीबी, ये छोटे साईं का हुक्म है, वो तुम्हारा साईं है, मेरा नहीं। वो यहाँ मुझे ज़बरदस्ती लाया है, मैं नहीं मानती उसके किसी हुक्म को। मानना तो पड़ेगा तुम्हें। चलो उठो, अंदर चलो। वो पीछे से आ निकला था। मुलाजिम उसे देखकर वहाँ से हट गया। मुझे अंदर डर लगता है, रोशनी है वहाँ, मुझे यहीं बैठना है। वो ज़िद्दी हुई। मैं कह रहा हूँ अंदर चलो, और कहते के साथ से उसने उसे कलाई से पकड़ लिया और खींचकर उसे आगे ले गया। तुम्हारे साथ एक मुलाजमा सोएगी, तुम अकेली नहीं होगी। बत्ती चला के वो उसे अंदर छोड़ आया था। वो अपनी बेबसी पे रोती रह गई। खानसामा के बीमार होने की वजह से बीजान ने उसे किचन में ला खड़ा किया। आज खाना पीना सब तुम करोगी, मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। वो रोने के करीब थी। नवाल तुम्हारे साथ होगी, मैं उसे भेजती हूँ, इतने में तुम काम शुरू करो। बीजान उसे वहीं छोड़कर खुद बाहर निकल गई। वो इतने बड़े किचन में खड़ी आंखें फाड़े दाएं बाएं देखने लगी। गंदे बर्तनों का ढेर पड़ा था धोने के लिए, जो यकीनन उसे ही धोना था। उसने भरी हुई आंखों से अपना जला हुआ हाथ देखा और बेसाख्ता सिसक पड़ी थी। तुमने अभी तक बर्तन नहीं धोए? बीजान कब से तुम्हें कह कर गई हैं, नवाल ने अपनी मखसूस पाटदार आवाज़ में कहा तो वो उसे देखे बगैर बर्तनों की तरफ बढ़ गई। साबुन लगाते हुए उसके हाथ में शिद्दत से दर्द हुआ था। वो कराही भी थी, लेकिन वहाँ उसकी सुनने वाला कौन था। फिर जब नवाल ने उसे प्याज काटने को दी, छुरी पकड़ना उससे मुहाल हो गया था। नवाल उसे सब्जी काटने पे लगा कर न जाने कहाँ चली गई थी। उससे अभी तक एक प्याज भी काटी नहीं गई थी। उसकी आंसुओं में तेज़ी आती चली गई। तभी पीछे खटका सा हुआ। उसका ख्याल था नवाल होगी और अब आते ही जब उसे सुस्ती से काम करते देखेगी तो उसे पीट डालेगी। नवाल भाभी, वकील साहब आए हैं, बाहर आए, बाजिल ने उसे देखे बगैर कहा था। वो फ़ौरन सीधी हुई और कुछ भी सोचे समझे बगैर हाथ में पकड़ी तेज़दार छुरी बाजिल के पेट में घुसा दी। बाजिल ने सूरत से छुरी आगे से पकड़ ली। बाजिल का हाथ खून से लथर गया था। सारे किचन में खून फैल गया। बाजिल खान, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? बीजान ने अपने बेटे के हाथ पर पट्टी बंदी देखी तो तड़प कर रह गई। कुछ नहीं, बस यूं ही कुछ लग गया। उसने उन्हें टालना चाहा। खैर हो मौला, कहीं किसी दुश्मन ने? बीजान, ऐसी कोई बात नहीं, मामूली सी चोट आई है। जुमर आपा नज़र नहीं आ रही। उसने बात ही बदल दी। जुमर और नवाल कब्रिस्तान गई हैं। तभी जुमर महानूर को बालों से पकड़कर अंदर दाखिल हुई। 2 झटके दिए तो महानूर की घुटी घुटी सी चीखें निकली थीं। इन लोगों की वजह से मैं बेवा हुई, मेरे सर से मेरा साईं उठ गया, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। उसे 2 हत्थर मारकर दूर गिराया तो वो सोफे पे टिके बाजिल के जख्मी हाथ पर जा गिरी। बाजिल के अंदर तक दर्द की शदीद टीसें फैल गईं। जुमर आपा उसे मार मार कर फिर से पिछवाड़े वाले कमरे में डाल गई थी। वो मफलूज जिस्म के साथ रोती हुई बेबस पड़ी रही। रात का न जाने कौन सा पहर था जब कोई बारी कदमों से उसके पास आन रुका था। तुमने दवा ली? ये लो, अभी खा लो। उसने शॉपर पास रखा। थूकती हूँ मैं तुम्हारी दवा पे, आवाज़ पहचान कर वो बिफर कर बोली। जिद ना करो, दवा खा लो। उसके लफ्ज़ से गुस्सा फूट रहा था। वो उसके पास बैठ गया। अभी बच्ची हो, तुम्हें ये ज़ुबान ज़ेब नहीं देती। तुम यहाँ जिस काम के लिए रखी गई हो, बेहतर है जिंदा रहकर वही चुपचाप करती जाओ। तुम लोगों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे जीते जी मार दिया है। रुंधी आवाज़ में ताज़ा जख्मों का दर्द था। अभी से ये हाल है तो आगे जाकर क्या करोगी? उसने दानिस्ता उसे लट से पकड़ कर खींचा। तुम्हें कत्ल कर दूंगी। वो धारी और उस पर झपट पड़ी। बाजिल ने खुद को छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं की। न जाने क्यों चुपचाप उससे मार खाता रहा। वो अपने तमाम दुखों और ज़ख्मों का बदला उससे लेना चाह रही थी और भरी हुई भी ऐसी ही थी, लेकिन उसे मार मार कर वो जल्द ही थक कर ढह गई और रोने लगी। वो एक तरफ चुपचाप उसे रोता देखता रहा। ओह, ये क्या हुआ मेरे भाई को? किस जालिम ने ये वहशियाना सलूक किया? जुमर आपा ने सुबह उसके चेहरे पर इतनी चोटें और खराशें देखीं तो चिल्ला कर रह गईं। बीजान का हाथ भी सीने पे पड़ा था। छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन बचत हो गई। उसने दूध का गिलास पीते हुए झूठ बोला तो अंदर दाखिल होती महानूर ने सर झटका। बीजान ने फ़ौरन 100 के कई नोट उसके सर से वार कर उसकी तरफ बढ़ा दिए। ले, मेरे बेटे का सदका है ये। उसने वो सुर्ख नोट घूर कर देखे। उसे अपनी हित तक का शिद्दत से एहसास हुआ।
سوری، مجھ سے زیادہ ان کی ضرورت زمر آپا کو ہے، کیونکہ میں صرف یتیم ہوں اور یہ بیوہ اور بے اولاد بھی ہیں۔ پلیز انہیں یہ دے دیں۔ اس کے الفاظ تھے یا آگ میں بجھے شعلے۔ ان تینوں نے جھٹکے سے اسے دیکھا تھا، پھر زمر آپا کو نہ جانے کیا ہوا تھا، روتے ہوئے ایک طرف بھاگ گئی تھیں۔ بی جان نے خشمگی نگاہوں سے اسے دیکھا اور ایک ساتھ کئی مکے اسے جڑ دیے۔ تو نے میری بیٹی کو گالی دی، کمینی عورت، میری بیٹی کی بے عزتی کی، میں تجھے زندہ قبر میں نہ ڈال دوں؟ بی جان نے طیش میں آ کر اسے نیچے گرا دیا۔ بازل گہری سانس لے کر رہ گیا۔ بی جان چھوڑ دیں اسے۔ نہیں نہیں چھوڑوں گی اسے، اس نے میری بیٹی کو رلایا ہے، اسے اس کے بے آسرا ہونے کا طعنہ دیا ہے، وہ بیوہ ہو گئی ہے، اس نے اسے احساس دلایا ہے۔ بی جان اسے مار مار کر ہانپنے لگی تو بازل نے اٹھ کر ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ بس کریں، یہ مر جائے گی، میں اسے مار دوں گی، جان سے مار دوں گی۔ ہاں تو مار دیں، میں کون سا جینا چاہتی ہوں؟ مجھے کل مرنا ہے تو آج ہی مار دیں۔ نیچے گری وہ چلا کر رہ گئی۔ آگے سے زبان چلاتی ہے بے غیرت۔ بی جان پھر سے اسے مارنے کو لپکی مگر بازل نے قابو کر لیا۔ ہاں تو رکی کیوں ہے؟ مار دو مجھے، ابھی مار دو، ابھی مارو۔ وہ پھر چلائی۔ دیکھ دیکھ کیسے زبان چلا رہی ہے، یہ خونی کی اولاد، ظالم قاتل کی بیٹی۔ اگر میں خونی کی بیٹی ہوں تو تم بھی مجھ سے کم نہیں، تم ایک خونی کی ماں ہو اور دوسرے خونی کی ساس۔ اگر میرے باپ نے تمہارے بیٹے اور داماد کو قتل کیا ہے تو تمہارے بیٹے اور داماد نے میرے بھائی کو قتل کیا تھا۔ میرے باپ نے اپنے بیٹے کا بدلہ لیا، حساب برابر کیا۔ اب زور تمہارا ہے نہ میرا، پھر کیوں مجھے باندی بنا کر رہی ہو، کیوں نیچا دکھا رہی ہو؟ شرم نہیں آتی ایک بے بس مجبور پہ ظلم کرتے؟ حیا نہیں آتی اپنے رویے پہ؟ وہ بولنے پہ آئی تو چلا چلا کر بولتی گئی۔ بی جان بپھری، دیکھ کیسی بے غیرت لڑکی ہے یہ، کیسی ذلیل خاندان کی پیداوار ہے یہ۔ ذلیل خاندان میرا نہیں تم لوگوں کا ہے۔ جو لڑکی میرے بھائی کے ساتھ گھر سے بھاگی جا رہی تھی وہ اس خاندان کی تھی نا، پھر اپنے خاندان کو کیا کہتی ہو؟ اس نے بھویں اچکا کر پوچھا تو بازل کا باری ہاتھ اس کے ہوش اڑا گیا۔ اس کی وہ ساری رات بے چینی میں گزری تھی، ایک پل کے لیے بھی وہ سو نہیں سکا تھا۔ ساری رات سگریٹ پہ سگریٹ پھونکتا رہا، بار بار ایک ہی آواز کانوں میں گونج رہی تھی، اگر میں خونی کی بیٹی ہوں تو تم بھی مجھ سے کم نہیں، تم ایک خونی کی ماں ہو اور دوسرے خونی کی ساس۔ اس کمزور لڑکی کی پھنکار بار بار اندر گونج رہی تھی اور وہ اس کی بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اگر میرے باپ نے تمہارے بیٹے اور داماد کو قتل کیا ہے تو تمہارے بیٹے اور داماد نے میرے بھائی کو قتل کیا تھا۔ میرے باپ نے اپنے بیٹے کا بدلہ لیا، حساب برابر کیا۔ اس نو عمر لاؤبالی چھوٹی سی لڑکی کی زبان کیسے کھل گئی تھی، کیسے وہ چلا اٹھی تھی؟ جب کسی بے بس مجبور پہ تسلسل سے ظلم ہوتا رہے تو یقیناً ایک دن ان کی زبانیں یوں ہی کھل جایا کرتی ہیں جیسے کہ آج ماہنور کی کھلی تھی۔ ذلیل خاندان میرا نہیں تم لوگوں کا ہے۔ جو لڑکی میرے بھائی کے ساتھ گھر سے بھاگی جا رہی تھی وہ اسی خاندان کی تھی نا، پھر اپنے خاندان کو کیا کہتے ہو؟ جھٹکے سے کرسی سے اٹھا، اس کا تن بدن پسینے میں شرابور ہو چکا تھا، اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے سامنے پھیلا کر دیکھا جو اس نے ماہنور کے چہرے پر مارا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھنے لگی۔ وہ باقی ساری رات اپنے ہاتھ ہی کو دیکھتا رہا۔ بہت عرصے بعد یہ ہوا تھا کہ اس کی یہ رات صنوبر کی یادوں میں نہیں گزری تھی، آج اس نے کسی اور کو سوچا تھا اور ساری رات سوچا تھا۔ صبح وہ اسے صحن میں کپڑے دھوتی دکھائی دی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آن رکا۔ آئندہ بی جان سے زبان درازی مت کرنا۔ اس کی بات پہ کپڑے رگڑتے اس کے ہاتھ رکے۔ کیوں؟ ورنہ مجھے مار پڑے گی۔ اس نے غور سے اسے دیکھا۔ اتنا تو معلوم ہے تمہیں، جانتی ہوں کمزور لوگ ہاتھ چلانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ شٹ اپ۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا، وہ ہنس پڑی۔ سچی بات ہمیشہ کڑوی لگتی ہے۔ سر جھٹک کر اس نے ہاتھ میں آیا کپڑا جھٹکنے سے زور لگا کر چیر دیا۔ تمہاری قمیض ہے۔ گلے کے درمیان سے مڑی ہوئی قمیض اس نے اس کے سامنے کی۔ اکثر میری طرح کے کمزور لوگ ایسا بھی کر دیتے ہیں۔ اس نے آنکھ سے دو ٹکڑے ہوئے قمیض کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ جتنی تم چھوٹی ہو نا، تمہاری سوچ اتنی چھوٹی۔ اس نے سر ہلایا، لیکن اس سے بالکل الٹ۔ تم جتنے بڑے ہو نا، تمہاری سوچ اتنی بڑی نہیں بلکہ بہت چھوٹی سی سوچ کے مالک ہو۔ اس نے دو انگلیوں کے درمیان ذرا سا فاصلہ رکھ کر چھوٹی سوچ کا اشارہ کیا۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ جانتے ہو بازل خان، تم نے مجھے بنا قصور کے یہاں لا کر کیا ثابت کیا ہے؟ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنے گھٹیا ہونے کا ثبوت دیا ہے تم نے۔ وہ لب بھینچے اب بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے ایک عورت پہ مردانگی چلانی چاہی، اپنے پیاروں کا مجھ عورت سے بدلہ لینا چاہا۔ افسوس، صد افسوس، تم بہت کمزور مرد ہو بازل خان، بہت کمزور۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ جانتے ہو بازل خان، جو مرد عورت سے بدلہ لینے کا سوچتا ہے وہ مرد ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ صد افسوس، تم اس کیٹیگری میں فٹ نہیں بیٹھتے۔ اس نے آرام سے کہہ کر اسے بہت کچھ بتا دیا تھا۔
وہ اب بھی دم سادے اسے دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا۔ وہ کپڑے لے کر اٹھتے ہوئے باقی بچا گندا سرف اس پہ ڈال گئی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے اسے دور تک جاتا دیکھتا رہا۔ زمینوں کے کاغذات یوں ہی پڑے تھے۔ عدالتوں میں کئی فیصلوں کی تاریخ آگے پیچھے ہو گئی تھی۔ منشی پٹواری سب ہیرا پھیری بھی لگے اس کی راہ میں نظریں ٹکائے ہوئے تھے، لیکن اس کا دل تھا کہ ہر طرف سے اچاٹ ہو رہا تھا۔ اسے کسی کل چین نہیں مل رہا تھا۔ کھیتوں کھلیانوں اور زمینوں میں جاتا تو دل اوب جاتا، ڈیرے پہ جا کے بیٹھتا تو اکتا جاتا۔ جرگوں میں اب اس نے جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ باہر کی دنیا کے لیے دل خالی خالی سا رہنے لگا تھا۔ رات کو نہ ڈائریاں کھولتا، نہ صنوبر کے فوٹو دیکھتا، ساری رات پچھوارے کے بند دروازے کو دیکھتا رہتا۔ اندر لائٹ جلتی رہتی، اس کا دل جلاتی رہتی۔ یہ تصویریں تمہارے بابا نے مجھے آخری دنوں میں دی تھیں۔ وہ بی جان کے پاس آ کر بیٹھا تو انہوں نے رندی ہوئی آواز میں کہا، اور ہاتھ میں پکڑی بہت سی تصویروں کا لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ بی جان کے پیر دباتی مہنور نے سر جھٹکا تھا۔ بازل جو بی جان سے لفافہ لے رہا تھا کرنٹ کھا کر رہ گیا۔ یہ کیا ہے؟ تیرے باپ نے کہا تھا تم ان میں سے جس لڑکی پہ بھی ہاتھ رکھو گے وہ 24 گھنٹے کے اندر اسے تمہاری دلہن بنا دیں گے۔ بی جان کو اس کا انداز خاصا برا لگا تھا، اور آپ جانتی ہیں میں نے بابا سعید کو صاف منع کر دیا تھا۔ اس نے صاف لفظوں میں جتایا، یہی تو کلک مجھے ساری زندگی مارتا رہے گا۔ تمہارے بابا سعید تمہاری شادی کا خواب لے کر ہی اس دنیا سے چلے گئے، اور میں بھی۔ بس کر دے بی جان پلیز، اور ان تصویروں کو آگ میں جھونک دے۔ جو بات ناممکن ہے بس ناممکن ہے۔ تم بہت ضدی ہو بازل خان۔ انہوں نے افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے اچانک پیر مہنور کو دے مارا۔ زور لگا بے غیرت، ہاتھوں میں دم نہیں۔ انہوں نے مہنور کو مار کر اور گھرک کر کہا تھا۔ اب کی بار مہنور کی بجائے بازل کو واضح طور پر درد ہوا تھا۔ اس دن جو ہوا عجیب ہی حادثہ تھا۔ وہ بڑے حال کی جار پونچھ کر رہی تھی جب اچانک اس کا سانس بند ہونے لگا۔ وہ کھانسنے لگی۔ سامنے صوفے پہ بیٹھی نوال بھابی نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کھانس کر دوہری ہو رہی تھی۔ گرتے پڑتے وہ نوال کے سامنے پڑے پانی کے گلاس کو اٹھانے لگی تھی جب نوال نے اس کے ہاتھ سے گلاس چھین لیا۔ کھانستے اس کی آنکھیں باہر ابلنے لگی۔ تبھی اسے اگلدان کے پاس پڑا اپنا انہیلر نظر آ گیا۔ وہ گرتی پڑتی اس تک پہنچی، مگر اس سے پہلے ہی باہر سے آتی زمر آپا نے وہ اٹھا کر ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ یہ مجھے دے دیں۔ وہ مجھے نہ تمہیں ذرا تڑپتا تو دیکھیں، تمہاری طرف کا مزہ تو لیں۔ زمر کے ساتھ نوال کا قہقہہ بھی شامل ہوا تو وہ زمر کے پیروں میں گر گئی۔ خدا کا واسطہ ابھی نہیں، تھوڑا سا اور تھوڑا۔ شاباش۔ نوال اور زمر ہنستے ہوئے جیسے چٹخارے لے رہی تھی، اور انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ وہ تڑپ کر بے بس ہو گئی تھی۔ اس کی باقی ماندہ ہمت جواب دے گئی تھی، اور باہر سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے بازل خان نے ایک نظر میں یہ منظر دیکھا تھا، اور اس کی سانسیں وہیں ساکت ہو گئی تھیں۔ گاڑی جانے پہچانے راستوں پہ رواں تھی، لیکن وہ بیک سیٹ سے سر ٹکائے آنکھیں موندے کچھ بھی دیکھنے سے گریزا تھی۔ وہ بھی چپ چاپ ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی اپنی مطلوبہ جگہ پہ جا کے جھٹکے سے رکی تو اس نے آہستہ سے بھینچی پلکیں اٹھا لیں۔ آنکھیں لال سرخ تھیں، اور آنکھوں سے ذرا سا پانی چھلک کر گالوں کو چھو گیا تھا۔ بازل نے بے اختیار نظریں چرا لی تھیں۔ گھر آ گیا میرے بابا۔ وہ اپنے باپ کا گھر دیکھ کر بے اختیار سسک پڑی۔ آ جاؤ۔ اس کی طرف کا دروازہ کھول کر وہ نرمی سے بولا تو وہ سسکتی ہوئی باہر نکل آئی۔ وہ گھر جہاں وہ پیدا ہوئی تھی، بھائی کے ساتھ کھیلتی رہی تھی، بابا کی گود میں پلتی آئی تھی، وہی دروازہ، وہی راہداری، وہی حال۔ سامنے بابا کا کمرہ، ایک طرف بھائی کا اور دوسری طرف اس کا اپنا، مگر وہ اپنے کمرے میں سوئی کب تھی؟ اکیلے میں تو اسے ڈر لگتا تھا۔ شروع سے باپ بھائی کے کمرے میں رہتی آئی تھی، اگر وہ نہ ہوتے تو کل وقتی ملازمہ اس کے ساتھ پائی جاتی۔ اس نے اکیلے رہنا سیکھا تھا، نہ اکیلے سونا۔ وہ بابا کے کمرے میں بیٹھ کر دیر تک روتی رہی تھی، اور وہ چپ چاپ اسے روتا دیکھتا رہا، لیکن جب رہا نہ گیا تو اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بس کرو، تمہاری صحت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اور وہ چاہتے ہوئے بھی آنسو روک نہیں پا رہی تھی۔ تب ہی مجبوراً وہ سامنے کھڑا ہو کر اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کی آنسو صاف کرنے لگا، اور ایسے میں وہ خود پہ قابو نہ رکھ سکی تو اس کے شانے سے جا لگی۔ مجھے واپس جانا ہے۔ وہ دل کڑا کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ رات بہت ہو گئی ہے۔ سہما لہجہ اس کے اندر کی حالت کا غماز تھا۔ مجھے جانا تو ہے۔ وہ کچھ نہ بولی تو وہ دروازے کی سمت بھر گیا۔ تم آج رک نہیں سکتے؟ اس کی آواز نے اس کے قدم دروازے میں ہی جکڑے، سو وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ رات ہے نا، مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے، وہ مسکینی سے بولی، ساتھ ہاتھوں کی انگلیاں چٹکانے لگی۔ میرے ہوتے ہوئے کیا تم نہیں ڈرو گی؟ وہ 2 قدم اس کے قریب آ گیا۔ پلیز رک جاؤ نا، پتہ ہے نا میں مارتا بھی ہوں، پلیز، وہ لجاجت سے بولی۔ اندھیرے سے مجھے ڈر لگتا ہے، اور اکیلے میں میری جان نکل جائے گی، اللہ نہ کرے۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، تم رکو گے نا؟ اس نے آج سے پوچھا۔ وہ کچھ دیر بغور اسے دیکھتا رہا، پھر سر ہلا دیا، اور وہ اس رات بہت سکون سے سوئی تھی۔
تم سوئے نہیں؟ صبح وہ اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر بے اختیار بولی تھی۔ کہاں سوتا؟ ارے یہ پورا گھر ہے، اتنا بڑا ہے، جس طرف چاہتے سو جاتے۔ بازل بے ساختہ مسکرا دیا۔ معصوم ہو تم یا شاید پاگل؟ کیا مطلب؟ وہ الجھی۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، چھوڑو سب مطلب مجھے چائے کی طلب ہو رہی ہے، ایک اسٹرانگ سا کپ مل جائے۔ ارے تم بھی اسٹرانگ چائے پیتے ہو؟ وہ بے اختیار چیخی۔ مجھے بھی زیادہ پتی والی چائے اچھی لگتی ہے۔ تو پھر 2 کپ بنا لو۔ وہ ذرا سا مسکرا کر نرم ہوا تھا، تبھی اس کا موبائل بجا۔ اسکرین پہ گھر کا نمبر تھا۔ جی السلام علیکم بی جان، میں یہی ہوں۔ جی وہ بچ گئی ہے، اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مہنور اسے بات کرتا دیکھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی، لیکن بازل کے اگلے الفاظ نے اس کے قدم روکے تھے۔ بی جان یہ معصوم ہے، بچی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی جو اسے اٹھا کر آپ لوگوں کے پاس لے گیا۔ زمر آپا اور نوال بھابی نے اس پر طرح طرح کا ظلم کیا، ان سے مارنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ بہت افسوس کی بات ہے، یقین مانیں مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا ہے۔ وہ اپنی ماں سے اس کے حق میں بات کر رہا تھا، اس بات نے بے اختیار اس کا نرم و نازک دل گدگدایا۔ چائے بنا کر واپس آئی تو وہ بات ختم کر چکا تھا۔ سنو، تم اپنے بھائی کا خون ہمیں معاف کر سکتی ہو؟ تمہید کے بغیر اس نے پوچھا۔ تو کیا تم اپنے پیاروں کا خون معاف کر سکتے ہو؟ اس نے بھی جواباً پوچھا۔ سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ اب ہمیں کوئی نہ کوئی گنجائش نکال لینی چاہیے، یہ خاندان برادری کے مسئلے ختم کرنے چاہیے۔ پہلے جو ہوا اور جن رسم و رواجوں کی وجہ سے ہوا، اب ہمیں ان رسم و رواجوں کو توڑنا چاہیے اور دوبارہ سے وہی اصول اپنانے چاہیے جو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیے تھے۔ انہوں نے حسب نسب کو مٹا کر ہر انسان کو برابری، مساوات اور عدل کا درس دیا تھا۔ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ بے ساختہ بولی۔ اسلام میں قتل کا بدلہ صرف قتل نہیں بلکہ ان میں صلہ رحمی اور درگزر اور معافی کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ تو اتنا علم رکھتے ہو پھر بھی؟ بے اختیار شکوہ کر گئی۔ بس سنبھلنے کا بھی کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے، اور یہی سمجھ لو کہ اس علم نے اب جا کے مجھ پہ اثر کیا ہے اور میں اب سنبھلا ہوں، ورنہ اس سے پہلے میں بھی ان ریت و رواجوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے ایمانداری سے اپنا تجزیہ کیا تھا۔ وہ ہر سر ہلانے لگی۔ اچھی بات ہے، اس بات پہ تم مبارکباد کے مستحق ہو۔ شکریہ، وہ اس کے لیے میں تمہارا زیادہ شکر گزار ہوں کہ تمہاری وجہ سے مجھے یہ احساس ہوا اور مجھے سب جاننے کا موقع ملا، اس نے فراغ دلی سے کہا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ تم آج بھی نہیں رک سکتے؟ وہ اگلے دن پھر اس کے پیچھے کھڑی اسے روک رہی تھی۔ مجھے جانا تو ہے، آج نہیں تو کل لازمی جانا پڑے گا۔ اس کا لہجہ بجھا ہوا سا تھا۔ آج رک جاؤ، کل چلے جانا، اور اگر کل پھر تمہیں ڈر لگا، اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، تو پھر رک جانا۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ وہ مبہم سا مسکرا دیا۔ روز روز میرے لیے رکنا ممکن نہیں ہے، وہ دل پر پتھر رکھ کے بولا۔ تو پھر میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ وہ رہانسی ہوئی۔ ہاں، اس کا کوئی نہ کوئی حل سوچنا پڑے گا۔ ہاں، اس کا کوئی حل نکالو نا پلیز۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ کہیں وہ بھاگ ہی نہ جائے۔ بازل نے گہری نظروں سے اپنے ہاتھ پہ اس کا ہاتھ دیکھا تھا۔ تو پھر کیا خیال ہے ان ہاتھوں کو ہمیشہ کے لیے ایک نہ کر لیں؟ کیا مطلب؟ بازل خان ولد زیان خان محرور شہباز ولد شہباز محمود کو زوجیت میں لینے کا فیصلہ کر چکا ہے، تو کیا یہ فیصلہ آپ کو قبول ہے؟ اور مہنور نے جو بے ساختہ حیران نظریں اٹھا کر اسے دیکھنا چاہا، اس کی چمکتی آنکھوں نے اسے وہیں پلکیں گرا لینے پر مجبور کر دیا۔ بولو، کیا قبول ہے؟ وہ پھر بولا۔ مہنور کے ہاتھوں سے پسینہ چھوٹ پڑا۔ میں نے پوچھا ہے، قبول ہے؟ بھری آواز میں گرج تھی، دھمک تھی، جو اگلے کا دل دہلا دینے کو کافی تھی، لیکن اگلے کا دل دہلا ہی نہیں تھا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے گلے میں لٹکے تعویذ کو پکڑ لیا تھا۔ جب خودکشی ہی کرنی ہے تو ٹھیک ہے، دونوں ایک ساتھ کرتے ہیں۔ اور بازل خان کا زوردار قہقہا بلند ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ ناول اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس میں ضرور ناول کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔